اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبسا وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ۔ تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا اس پر کہ اس کی مجلس میں وہ نابینا آ گیا۔ تمہیں کیا معلوم اے پیغمبر کہ شاید وہ پوچھتا اور سدھرتا، یا تم سناتے وہ نصیحت سنتا اور یہ نصیحت اس کے کام آتی۔ اس میں جو مانوس الفاظ ہیں وہ دیکھ لیجئے۔ یدری کا اگرچہ اس میں اتنا زیادہ مانوس نہیں ہے، لیکن پھر بھی ادراک کا جو لفظ ہے وہ اسی سے بنا ہے، اس سے ہم عام طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں فہم کے پہلو سے، جس کا معنی فہم ہے، سمجھ ہے، جاننا ہے۔ اسی طرح یذکر ذکر سے ہے، اس سے آپ واقف ہیں۔ تنفعہ، یہ نفع کا جو لفظ ہے ہماری زبان کے اندر وہ اسی سے ہے، وہ بھی عربی زبان ہی کا لفظ ہے۔ اسی طرح تیوری چڑھانا محاورہ ہے، اور یہ ہر زبان میں تقریباً استعمال ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی عام طریقہ ہے جب اس نے خفگی کا یا کچھ ناراضی کا اظہار کرنا ہوتا ہے تو ماتھے پر شکنیں اس کے آ جاتی ہیں، تو یہ تیوری چڑھانا اس کے لیے محاورہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ مانوس الفاظ اور ان کا ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا ہے، اور ترجمے کے جو مشکل الفاظ ہیں وہ آپ کے سامنے آ گئے ہیں۔ اب ہم اس کی تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں۔ تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا اس پر کہ اس کی مجلس میں وہ نابینا آ گیا۔ تمہیں کیا معلوم ہے پیغمبر کہ شاید وہ پوچھتا اور سدھرتا، یا تم سناتے وہ نصیحت سنتا اور یہ نصیحت اس کے کام آتی۔ یہ ایک بہت حساس مقام ہے قرآن مجید کا، اور اس کو بہت حساسیت کے ساتھ ہی سننا اور بیان کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ تبصرہ ہے پروردگار عالم کا، تو اس لیے اس میں ایک خاص نوعیت کی حساسیت بھی ہے، اور اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ بظاہر چونکہ اس کے اندر تھوڑی سی ڈانٹ کا تاثر ہے پروردگار عالم کی طرف سے اپنے پیغمبر کے لیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ڈانٹ کا جو رخ ہے وہ پیغمبر کی طرف نہیں ہے، بلکہ ان کے مخاطبین کی طرف ہے جو پرواہ نہیں کر رہے۔ تو اگر سورہ کو پورا پڑھا جائے گا تو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں ایک پہلو بہرحال موجود ہے، اس وجہ سے اس کو بہت حساسیت کے ساتھ سننا اور سمجھنا اور بیان کرنا چاہیے۔ تو میں بھی اس کی کوشش کروں گا۔ ایک تو ہم پہلے چند ایک چیزوں کی وضاحت کر لیں۔ ایک بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذمہ داری سونپی گئی تھی، وہ ذمہ داری یہ سونپی گئی تھی کہ قریش کو دعوت دیں۔ قریش ان کی قوم ہے، انہی کی طرف آپ مبعوث ہوئے تھے اور رسول کی حیثیت سے مبعوث ہوئے تھے۔ رسول جب کسی قوم کے اندر آتا ہے تو اس کو آپ جانتے ہیں، اس معاملے کو آپ جانتے ہیں کہ جب کسی قوم کے اندر رسول آتا ہے، نبی کا یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ نبی اور رسول میں ایک فرق اس سے آپ واقف ہیں کہ رسول جب کسی قوم کے اندر آتا ہے تو اس کا فیصلہ سنا کر وہ پھر جاتا ہے اس قوم کے اندر سے، یعنی اس قوم کا فیصلہ رسول کی موجودگی ہی میں ہو جاتا ہے۔ فیصلے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو براہ راست غلبہ جو ہے وہ اللہ کے رسول کو حاصل ہو جاتا ہے، ان جو مقابلے میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، مخاطبین ہوتے ہیں یا منکرین ہوتے ہیں، ان کے اوپر غلبہ حاصل ہو جاتا ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور اسی طرح اللہ کے رسول کو کوئی معتد بے تعداد میسر بھی نہیں آتی، تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ تو اللہ کے عذاب کی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں کہ یہ یا وہ آسمان کی طرف سے آتا ہے، یعنی بارش کی صورت میں، آندھی کی صورت میں، طوفان کی صورت میں۔ اس کی بڑی مثال قوم نوح کا جو سیلاب ہے، طوفان ہے، اس کی مثال آپ کے سامنے ہے۔
اور اسی طرح باقی جو رسول ہیں قرآن مجید میں جن کی سرگزشتیں بیان ہوئی ہیں ان کی مثالیں بھی آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ آپ کے مخالفین پر آپ کی تلواروں کے ذریعے سے وہی فیصلہ نافذ کیا گیا، آپ اور آپ کے صحابہ کی تلواروں کے ذریعے سے، اور ایک دوسری جگہ پر آپ کو سلطنت اور حکمرانی ایک طریقے سے یا غلبہ کہہ لیجئے حاصل ہو گیا، اور بالآخر مکہ بھی فتح ہو گیا۔ تو یہ جو ایک پس منظر ہے اس کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ جو رسول جب آتا ہے تو اس کا لب و لہجہ، اس کا پلان، اس کا پورا پروگرام بالکل مختلف ہوتا ہے دعوت کے آخری مراحل کے پہلو سے۔ تو اس لیے جب وہ آتا ہے تو اس کی ایک ایک چیز گنی ہوئی ہوتی ہے۔ اس میں ایک اور بات جو ملحوظ رکھنی چاہیے کہ ہر سوسائٹی کے اندر یہ معاملہ ہے، اور انسانوں کا عام طریقہ بھی یہی ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سوسائٹی، معاشرہ یا قریش مکہ کے لوگ تھے ان کا بھی معاملہ یہی تھا، اور یہ انسان کا عمومی رواج ہے۔ کیا رواج ہے؟ وہ یہ کہ انسان اپنے لیڈران کے پیچھے چلتا ہے۔ انسان جو معاشرے کے لوگ ہوتے ہیں وہ اصل میں اپنے رہنماؤں کے پیچھے، یا وہ مذہبی رہنما ہوں گے، یا وہ سیاسی رہنما ہوں گے، یا وہ علمی رہنما ہوں گے، تو جو بھی رہنما ہوں گے ان سے وہ درس حاصل کرتا ہے، سبق حاصل کرتا ہے، ان کے پیچھے چلتا ہے۔ وہ بعض اوقات غلط بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات صحیح بھی ہوتے ہیں، لیکن عام لوگ جو ہیں وہ انہی کو اپنا پیشوا، مرشد اور انہی کے پیچھے چلنے کو اپنا پورا زندگی کا ڈھب اور طریقہ بناتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ جو ایک حقیقت ہے انسان کے حوالے سے، اس حقیقت ہے، تو اس حقیقت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو جو حکم دیتے ہیں، رسولوں کو جو حکم دیتے ہیں، وہ یہی دیتے ہیں کہ آپ اصل میں ایلیٹ کو مخاطب بنائیں گے۔ یعنی ایلیٹ سے مراد وہ جو کارفرما طبقات ہیں، وہ اگر سیاست کے کارفرما طبقات ہیں ان کو مخاطب بنائیں گے، اسی طرح علم کے، مذہب کے، جس فیلڈ کے بھی ہیں جو اصل میں اس وقت غالب ہیں، کیونکہ اگر وہ قبول کر لیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر پوری قوم آپ کی بات کو قبول کرے گی، اور اگر وہ قبول نہیں کریں گے تو پھر قوم بھی اس طریقے سے قبول کرنے کے لیے بالعموم تیار نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اصل میں مخاطب بنایا ہے تو قریش کے لیڈروں ہی کو مخاطب بنایا ہے۔ اسی طرح جب آپ گئے طائف کے اندر تو طائف میں بھی وہاں کے جو سرداران تھے انہی کو آپ نے خطاب کیا، اور جو بڑے وہاں کے 3 بادشاہ تھے یا 3 بڑے رئیس تھے ان سے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملے ہیں اور ان کو اپنی دعوت پیش کی ہے۔ یعنی یہ نہیں کیا کہ آپ نے کوئی خطاب کیا ہو اور مجمع جمع کیا ہو اور اس کے اندر خطاب کیا ہو۔ تو یہ صورتحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت بھی یہ ہوتی ہے، اور پیغمبر بھی اسی طریقے پر چلتا ہے۔ یہ پس منظر ہے جس میں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اصل میں پیغمبر کی ذمہ داری ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ قوم کی جو ایلیٹ ہے اس کو مخاطب کرے۔ یہ ابو لہب، یہ ابو جہل اور اس طرح عتبہ، شیبہ، یہ سب لوگ کون تھے؟ یہ اصل میں ایلیٹ تھے۔ اور اسی طرح مثال کے طور پر ابو سفیان کون تھا؟ یہ ایک طرح سے پرائم منسٹر تھا، یا وہاں کا جب جنگ ہوئی ہے تو اس وقت اقتدار اس کے پاس تھا۔ باقی اسی طرح جو باقی سارے لوگ ہیں، تو انہی کو اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب بنایا، اور یہی سب سے بڑھ کر چڑھ کر آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہوئے۔ تو یہ تصویر میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اس تصویر کے بعد ظاہر ہے کہ نبی کریم انہی کو مخاطب کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے طالب علمانہ طریقے سے مسلمان ہو رہے ہیں، ان کی بات کو مان رہے ہیں، وہ بالعموم جو لوگ آپ پر ایمان لے کے آئے ابتدا میں، ان میں سے ایلیٹ کلاس کا کوئی آدمی نہیں تھا، بلکہ وہ لوگ تھے کہ جو ابھی نوجوان تھے، اور اصل میں ممکن ہے کہ وہ اسی جو بڑے لوگوں کی صف میں شمار ہو جاتے، لیکن ابھی وہ ایک طریقے سے پیچھے والی صف میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے۔ حضرت عمر ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، اور باقی اس طرح جو شخصیات ہیں جن سے آپ واقف ہیں، تو وہی ایمان لے کے آئے۔ یہ تصور سامنے رکھتے ہوئے اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک مجلس ہے، اس مجلس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہیں، دعوت پیش کر رہے ہیں انہی لوگوں کو جو قریش کے سردار ہیں، ان کو دعوت پیش کر رہے ہیں،
اور وہ آپ کی دعوت کو ظاہر ہے کہ وہاں کا جو طریقہ ہے، اور ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت تھی اس سوسائٹی کے اندر، آپ کو صادق اور امین سمجھا جاتا تھا، آپ بڑے نسب سے آپ کا تعلق تھا، تو یہ جو ساری چیز ہے تو ایوائڈ نہیں کیا جا سکتا۔ جس سطح پر آپ بات کر رہے تھے، جتنی بڑی آپ بات کر رہے تھے، تو اس کو ایوائڈ کیا نہیں جا سکتا تھا۔ تو اس لیے وہ آپ کی بات سننے پر اور اس پر تبصرہ کرنے پر بھی مجبور ہوتے تھے۔ اور اس کا ایک پہلو اور بھی تھا، وہ پہلو یہ تھا کہ یہ نظر آ رہا تھا کہ لوگ آپ کی بات سن کر آپ کی بات کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ جب متوجہ ہو رہے ہیں تو آہستہ آہستہ ان میں اسلام بھی لوگ لا رہے ہیں۔ جب یہ واقعہ ہو رہا ہے تو ان کو اپنی قیادت، اپنی سیادت، اپنی حکمرانی جو ہے وہ ایک طرح سے گرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ وجہ بھی تھی کہ وہ جاننا چاہتے ہوتے تھے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، اس کا کیسے رد کیا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ جادو کا الزام لگاتے تھے کہ آپ ایک طریقے سے معاذ اللہ جادوگر ہیں، یا آپ شاعری ایسی کرتے ہیں، یا معاذ اللہ آپ کاہن ہیں۔ اس نوعیت کی جو بری باتیں ہیں وہ آپ کے ساتھ وہ منسوب کرتے تھے، گویا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ اللہ کے فرستادہ نہیں ہیں، بلکہ آپ اسی دنیا کی ایک شخصیت ہیں اور اسی دنیا سے کوئی علوم حاصل کر کے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں اور ان کو متاثر کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک مجلس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مخاطب ہیں، تو آپ کے جو زوجہ محترمہ ہیں ان کے پھوپھی زاد بھائی ہیں عبداللہ بن ام مکتوم، وہ مجلس میں تشریف لاتے ہیں۔ اچھا، جب وہ مجلس میں آتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ نابینا ہیں اور ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ صورتحال اس وقت کیا ہے۔ اگر وہ اس کا اندازہ ہوتا تو ادب میں وہ آپ بات کر رہے ہیں یا کیا صورتحال ہے اس کا اندازہ کر کے وہ کوئی مداخلت نہ کرتے یا کوئی سوالات نہ پوچھنے شروع کرتے۔ تو وہ آئے ہیں اور انہوں نے کچھ سوال پوچھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر آپ نے اس پر کچھ ناگواری کا اظہار فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ظاہر ہے کہ وہ اس کا مقصد یہی تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس چھوٹی سی مداخلت سے یہ جو میرے مومن شخصیت تشریف لائے ہیں یا یہ صاحب جو آئے ہیں ان کو تو بعد میں ساری بات سمجھا لوں گا، لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ جن کو میں نے مخاطب بنایا ہوا ہے، جن کو اس وقت جمع کیا ہوا ہے، کہیں یہ نہ بدک جائیں اور کہیں یہ اس کو بہانہ بنا کر اس مجلس سے باہر نہ چلے جائیں اور میں بات اپنی ان تک پہنچا نہ سکوں اور جو میری اپنی ذمہ داری ہے اس کو میں پورا نہ کر سکوں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آپ نے تھوڑی سی ناگواری کا اظہار کیا، اور اسی پر جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا اس پر کہ اس کی مجلس میں وہ نابینا آ گیا۔ اب یہ بھی دیکھیے کہ قرآن مجید کا اور اللہ تعالیٰ کا جو اسلوب ہے اس میں صیغہ کیا استعمال کیا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، جس سے بھی اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ مخاطبت جو ہے وہ اصل میں، یا کلام کا جو رخ ہے وہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے، یعنی جو اس میں عتاب کا رخ ہے، غصے کا رخ ہے، وہ نبی کریم کے بجائے ان کفار کی طرف ہے جو اصل میں مسلسل بات کو سن کے اس کو رد کیے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس میں یہ طریقہ نہیں اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے کہ براہ راست مخاطبت کا طریقہ اختیار کیا ہو، یعنی غائب کا صیغہ اختیار کیا ہے۔ غائب کا صیغہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی اسی کو مخاطب کر کے وہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، یعنی یہاں تم کا لفظ بھی استعمال ہو سکتا تھا کہ تم نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا جب تمہاری مجلس میں وہ نابینا آ گیا، یہ اسلوب بھی اختیار کیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اسلوب نہیں اختیار کیا، بلکہ یہ اختیار کیا کہ اس نے تیوری چڑھائی اور اس نے منہ پھیر لیا اس پر کہ اس کی مجلس میں وہ نابینا آ گیا۔ تو اس سے بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جو محبت تعلق پروردگار کو اپنے پیغمبر کے ساتھ ہے، اور جتنا اللہ تعالیٰ کو اندازہ ہے کہ جس ذمہ داری کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جو ذمہ داری ہے اس کو نبھا رہے ہیں، جس پورے فرائض کی انجام دہی کے جذبے کے ساتھ وہ اس کو نبھا رہے ہیں، اس کی کوئی انتہا ہو نہیں سکتی۔ آگے بھی قرآن مجید کے ایک حوالے سے جو اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے وہ میں آگے بھی اس کو بیان کروں گا، یہاں جو نیچے نوٹ میں موجود ہے، لیکن اس کو یہ دیکھیے کہ آپ کو فرمایا کیا گیا ہے
کہ صیغہ براہ راست استعمال نہیں کیا بلکہ غائب کی جو ضمیر ہے اس کو استعمال کیا ہے۔ اب تھوڑا سا اس کو پڑھ لیتے ہیں، جو نوٹ لکھا ہوا ہے تھوڑی سی میں نے ابتدا میں آپ کو تمہید بتا دی ہے، اس کو تمہید کو سامنے رکھ کر استاذ کے اس نوٹ کو پڑھیے۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نابینا سے مراد یہاں ام المومنین سیدہ خدیجہ کے پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن ام مکتوم ہیں۔ قریش کے سرداروں کے ساتھ آپ کی ایک مجلس میں یہ اچانک تشریف لے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا آنا غالباً اس لیے ناگوار ہوا، غالباً کا لفظ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ متعین نہیں ہے، سورہ اس کو واضح نہیں کر رہی کہ ناگواری کا سبب کیا ہوا ہے۔ ان کا آنا غالباً اس لیے ناگوار ہوا کہ مبادا قریش کے سردار انہیں دیکھ کر بدک جائیں۔ مبادا کا مطلب ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ قریش کے سردار انہیں دیکھ کر بدک جائیں اور اس طرح اپنی دعوت پہنچانے کا جو موقع آپ کو میسر ہوا ہے وہ ضائع ہو جائے۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں سے یہ صورتحال واقع ہوئی ہے۔ سورہ کے لب و لہجے سے بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ نابینا سے بے رخی برتنے پر اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عتاب فرمایا گیا ہے۔ عتاب کا مطلب ہے یعنی غصے کا اظہار کیا گیا ہے۔ تو ظاہر الفاظ ہیں، بظاہر جو الفاظ نظر آ رہے ہیں ان سے تو یہی تاثر ہوتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خفگی کا، کچھ ناراضی کا یا غصے کا اظہار فرمایا ہے۔ لیکن پوری سورہ پر تدبر کیجئے تو صاف واضح ہو جاتا ہے کہ عتاب کا رخ اصلاً فرائنائے قریش کی طرف ہے، یعنی قریش کے فرعونوں کی طرف جو عتاب ہے، غصہ ہے، اس کا رخ ہے۔ شروع میں غائب کا اسلوب بھی اسی لیے اختیار فرمایا ہے کہ براہ راست خطاب کی صورت میں تنبیہ نہ رہتی، فی الواقع عتاب بن جاتی۔ یعنی اگر یہاں براہ راست مخاطبت کا صیغہ اختیار کیا جاتا، یعنی تم کا صیغہ، تو کا، تم کا، آپ کا صیغہ اختیار کیا جاتا تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ وہ ایک طرح سے عتاب براہ راست ہو جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے براہ راست کا طریقہ اختیار نہیں فرمایا۔ اس سے ایک تنبیہ تو ضرور ہوئی ہے، لیکن اس سے مقصد کوئی عتاب نہیں ہے۔ عتاب کا رخ اصل میں قریش ہی کی طرف ہے۔ براہ راست خطاب کی صورت میں تنبیہ نہ رہتی، فی الواقع عتاب بن جاتی۔ درا حال کہ معاملہ اس سے زیادہ نہ تھا کہ خدا کی خوشنودی کے لیے اپنی ذمہ داری کی حد سے آپ کچھ آگے بڑھ گئے تھے، یعنی اسی ڈائریکشن میں کھڑے ہوئے تھے، وہی کام کر رہے تھے، لیکن تھوڑا سا اس سے تجاوز ہو گیا تھا، بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے۔ اس میں جو اہم بات ہے، اس میں نفس کی کسی خواہش یا اخلاق کی کسی پستی کا معاذ اللہ کوئی شائبہ نہ تھا، یعنی اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کسی نفسانی خواہش میں مبتلا ہوں گے یا اخلاق کی معاذ اللہ کسی پستی کا شکار ہوں گے۔ تو اس کا کوئی شائبہ نہیں تھا، بلکہ اللہ ہی کی طرف سے عطا کردہ جو فرائض ہیں ان کو نبھانے کے لیے آپ سرگرم عمل تھے۔ تو اس صورتحال میں آپ سے تھوڑا سا تجاوز ہوا ہے کہ آپ اس وقت متوجہ نہیں ہو سکے۔ چنانچہ آگے کی آیتوں سے واضح ہے کہ آپ کو یہاں جس بات پر توجہ دلائی گئی ہے وہ صرف یہ ہے کہ قریش کے سرداروں کے معاملے میں اس سے زیادہ ذمہ داری آپ نے اپنے اوپر لے لی ہے جتنی خدا کی طرف سے آپ پر ڈالی گئی ہے۔ میں جو جملہ آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ اس میں نفس کی کسی خواہش یا اخلاق کی کسی پستی کا معاذ اللہ کوئی شائبہ نہ تھا۔ چنانچہ آگے کی آیتوں سے واضح ہے کہ آپ کو یہاں جس بات پر توجہ دلائی گئی ہے وہ صرف یہ ہے کہ قریش کے سرداروں کے معاملے میں اس سے زیادہ ذمہ داری آپ نے اپنے اوپر لے لی جتنی خدا کی طرف سے آپ پر ڈالی گئی ہے۔ آپ نے ان تک دعوت پہنچا دی، آپ کا فرض پورا ہو گیا۔ ان ناقدروں کے پیچھے اب اپنے ساتھیوں کی حق تلفی آپ کو نہیں کرنی چاہیے۔ سدھرنے اور نصیحت پانے کے لیے جو لوگ آپ کی مجلس میں آتے ہیں وہی آپ کے التفات کے حقدار ہیں۔ یہ جو بے پرواہی برت رہے ہیں ان کو اب ان کے حال پر چھوڑیے، ان کی کوئی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے۔ تو یہ پوری جو صورتحال ہے اس میں جو سمجھانے کی بات ہے وہ بھی اس کے اندر آ گئی ہے، اور جو رخ ہے عتاب کا یا غصے کا قریش مکہ کی طرف وہ بھی پوری طرح سامنے آ گیا ہے۔
امام حمید الدین فراہی نے اپنی تفسیر سورہ عبس میں عتاب کے اس رخ کو ایک تمثیل سے سمجھایا ہے. یعنی یہ بات تو امید ہے کہ پوری طرح واضح ہو گئی ہوگی. اس میں امام حمید الدین فراہی کی ایک کا حوالہ دیا ہے استاد گرامی نے. امام حمید الدین فراہی ہمارے استاذ جناب جاوید احمد صاحب قامدی کے جو استاد ہیں مولانا امین احسن اصلاحی، ان کے استاد ہیں مولانا حمید الدین فراہی. انہوں نے اپنی تفسیر میں جو اس بات کو ایک طریقے سے سمجھایا ہے وہ یہاں بیان کر دی ہے. اس کو آپ اپنے ذہن سے بھی ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ مثلا آپ کا ایک بہت ہی ذمہ دار بیٹا ہے اور اس کو کوئی کام پر تفویض کیا جاتا ہے، کوئی کام سونپا جاتا ہے. وہ کام بھرپور طریقے سے انجام دے رہا ہے، لیکن وہ انجام دیتے ہوئے اس کام ہی کی طرف بڑھتے ہوئے اس سے کوئی چیز نظر انداز ہو جاتی ہے. کوئی چیز جب نظر انداز ہو جاتی ہے تو والدین اس کو اگر کچھ کہتے ہیں تو وہ جس وجہ سے نظر انداز ہوئی ہے، مثال کے طور پر درمیان میں کچھ لوگ آ گئے جنہوں نے ان کو مبذول کر لیا، ان کی توجہ کو یا اس کی توجہ کو، تو اس کی وجہ سے ہمارا عتاب کا رخ بعض اوقات ہو جاتا ہے بچے کی طرف، لیکن اصل میں وہ ہوتا ہے اس چیز کی طرف جس کی وجہ سے اس کا رخ اس طرف گیا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ بچہ اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اپنی بات کو پورا کر رہا ہوتا ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھو. یہ امام حمید الدین فراہی نے ایک مثال دی ہے اسی بات کو واضح کرنے کے لیے. چونکہ یہ ایک سینسٹیو بات تھی تو اس بات کو تھوڑا سا زیادہ تفصیل سے بیان کیا ہے استاذ گرامی نے، اور میں نے بھی اس پر نسبتاً تفصیلی بات کی ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھو. فرض کرو ایک نہایت مستعد اور فرض شناس چرواہا ہے. اس کے گلے کی کوئی فربا بھیڑ گلے سے الگ ہو کر کھو جاتی ہے اور چرواہا اس کی تلاش میں نکلتا ہے. ہر قدم پر اس کے کھر کے نشانات ملتے جا رہے ہیں. جنگل کے کسی گوشے سے اس کی آواز بھی آ رہی ہے. اس طرح وہ کامیابی کی امید میں دور تک نکل جاتا ہے اور اپنے اصل گلے سے کچھ دیر کے لیے غافل ہو جاتا ہے. ایسا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جو گلہ بان ہے بعض اوقات اس کی جو اس کے خیال میں بڑی زبردست بھیڑ ہے، وہ اگر کہیں کھو جائے یا کہیں دوسری طرف نکل جائے تو وہ بعض اوقات اکیلا ہوتا ہے، اپنے گلے کو چھوڑ کر اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کو پکڑنے کے لیے اتنی دور چلا جاتا ہے کہ اپنے گلے کی طرف توجہ تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جاتی ہے. جب وہ لوٹتا ہے تو آقا اس کو ملامت کرتا ہے. جب وہ لوٹتا ہے تو آقا اس کو ملامت کرتا ہے، یعنی جو گلے کا مالک ہوتا ہے وہ ملامت کرتا ہے کہ تم پورے گلے کو چھوڑ کر ناحق ایک دیوانی بھیڑ کے پیچھے ہلکان ہوئے. اس کو چھوڑ دیتے، بھیڑیا کھا جاتا. ظاہر ہے کہ یہ جو دیوانی بھیڑ ہے یہ تمثیل ہے کفار قریش کے لیے، جو ایک طرح سے اصل راہ راست سے نکل کر دور چلی جا رہی ہے. ایک دیوانی بھیڑ کو چھوڑ دیتے، بھیڑیا کھا جاتا. وہ اسی کے لائق تھی. بتاؤ اس میں عتاب کس پر ہوا، چرواہے پر یا کھوئی ہوئی بھیڑ پر؟ ظاہر ہے کہ کھوئی ہوئی بھیڑ ہی پر عتاب ہے کہ اس کو دفع کرو. وہ چلے جاتے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا، وہ اسی قابل تھے. تو بالکل یہی صورت معاملہ یہاں بھی ہے. عتاب کا رخ بظاہر تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ضرور ہے، لیکن غصے کا سارا زور منکرین و مخالفین پر ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس عتاب کے اندر نہایت دل نواز شفقتیں مضمر ہیں. یعنی اصل میں پوری محبت کا جو اظہار ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف ہے. شفقت کا جو اظہار ہے، یعنی آپ کیوں اس میں اتنے زیادہ مگن ہیں، آپ کیوں اس میں اتنے زیادہ ہلکان ہوئے جا رہے ہیں، یعنی یہ صورتحال ہے. آگے بڑھتے ہیں. پچھلی بات کی تفہیم میں اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اما من استغنا فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى. یہ جو بے پرواہی برتتے ہیں ان کے تو تم پیچھے پڑتے ہو، ذرا حالے کہ یہ اگر نہ سدھریں تو تم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور جو شوق سے تمہارے پاس آتا ہے اور خدا سے ڈرتا بھی ہے تو اس سے تم بے پرواہی برتتے ہو.
یہاں اب چونکہ اس سطح کی بات نہیں ہے تو اب جو سمجھانے کی چیز ہے وہ براہ راست مخاطبت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی ہے۔ استغنا ہم اپنی زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی مستغنی ہونا، بے نیاز ہو جانے کے معنوں میں ہم اپنی زبان میں بھی بعض اوقات استعمال کرتے ہیں۔ یزکا یہ وہی لفظ ہے جس سے تزکیہ کا لفظ بنا ہے، یعنی پاکیزگی۔ یخشا خشیت اسی سے بنا ہے، یعنی ڈرنا۔ اس سے آپ واقف ہیں، مشکل لفظ اس میں کوئی نہیں ہے۔ تو اب ہم اس کے متن کی طرف آگے چلتے ہیں۔ یہ جو بے پرواہی برتتے ہیں ان کے تو تم پیچھے پڑتے ہو، درا حالے کہ یہ اگر نہ سدھریں۔ درا حالے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حالانکہ، جس میں ہم یہ اسی کا ایک دوسرا اسلوب ہے۔ درا حالے کہ یہ اگر نہ سدھریں تو تم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور جو شوق سے تمہارے پاس آتا ہے اور خدا سے ڈرتا بھی ہے تو اس سے تم بے پرواہی برتتے ہو۔ سورہ کے جن مطالب پر اب یہ 28، 29، 30 یہ وہ چیزیں ہیں کچھ فنی نوعیت کی جن کی وضاحت یہاں ہوئی ہے جو ہم سے متعلق نہیں ہے۔ ہم صرف 31 نمبر جو حاشیہ ہے اسی کا مطالعہ کریں گے جو اس پر ہے کہ تم اس سے بے پرواہی برتتے ہو۔ سورہ کے جن مطالب پر اس پیرے کی آیت سے روشنی پڑتی ہے، استاذ امام امین احسن اصلاحی نے ان کی وضاحت فرمائی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، یہاں استاذ گرامی نے اپنا کوئی تبصرہ کرنے کی بجائے اپنے استاذ امام امین احسن اصلاحی کا نوٹ رقم کر دیا ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ ایک یہ کہ یعنی اس پیرے میں یا اس حصے میں جو بات کی گئی ہے وہ کیا بات کی گئی ہے۔ ایک یہ بات ہوئی ہے، ایک یہ کہ ان میں بظاہر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو عتاب ہے اس کا اصل رخ آپ کی طرف نہیں ہے، یہ بات واضح ہو گئی، بلکہ قریش کے ان نااہل لیڈروں کی طرف ہے جن سے کسی خیر کی امید باقی نہیں رہی تھی۔ اس وجہ سے ضروری ہو گیا تھا کہ آپ ان سے صرف نظر کر کے اپنی ساری توجہ کا مرکز ان غریبوں کو بنائیں جو اسلام لا چکے تھے اور آپ کی تعلیم و تربیت کے اصل حقدار تھے۔ دوسری یہ کہ حضور کو کسی فرض کی ادائیگی میں کسی کوتاہی پر نہیں ٹوکا گیا ہے، بلکہ اس بات پر ٹوکا گیا ہے، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کوئی فرض ادا کرتے ہوئے اس میں آپ سے کوئی معاذ اللہ کوتاہی سرزد ہوئی تھی اور اس پر آپ کو ٹوکا گیا ہے، ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس بات پر ٹوکا گیا ہے کہ آپ نے اس سے زیادہ ذمہ داری اپنے اوپر اٹھا لی ہے۔ یہ اہم جملہ ہے، بلکہ اس بات پر ٹوکا گیا ہے کہ آپ نے اس سے زیادہ ذمہ داری اپنے اوپر اٹھا لی ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ پر ڈالی ہے۔ گویا یہ اسی طرح کا پر محبت و جانواز عتاب ہے جو لعلہ کا باخع نفس کا اللہ یکون مؤمنین۔ یہ سورہ شعراء کی ایک آیت یہاں انہوں نے حوالے کے طور پر نقل کی ہے اور کہا کہ یہ اسی طرح کا مخاطبت ہے یا اسی طرح کی محبت بھری خفگی ہے، محبت بھرا غصہ ہے جو سورہ شعراء میں بیان ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی یہ تبصرہ اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے کہ آپ ہلکان ہوئے جا رہے ہیں، آپ پوری زور لگا رہے ہیں، پوری جان لگا رہے ہیں، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے اپنی جان ہی کھو دیں گے، اتنا زور آپ اپنے ان لوگوں کو منانے کے لیے ان لوگوں کے پیچھے آپ لگا رہے ہیں۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی فرما برداری جو آپ کر رہے تھے، اللہ کی بندگی کر رہے تھے، اللہ کے ساتھ جو آپ کا تعلق تھا اور خود انسانوں کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ، اور جو آپ کی بات کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، ان کے ساتھ جو آپ کا عظیم الشان تعلق تھا، اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے مداخلت کر کے کہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی جان کو ہی گھلائے دے رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی جان ہی کھو دیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس سطح پر آ گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ ہستی، یہ شخصیت اپنی جان سے بڑھ کر جد و جہد کر رہی ہے تاکہ وہ لوگ دین کے دائرے کے اندر آ جائیں۔ اور اس مضمون کی دوسری آیات میں گزر چکا ہے، اس نوعیت کی اور آیات بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ تیسری یہ کہ ان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رہنمائی دی گئی ہے۔ اس سے ایک اور بات بھی واضح ہوتی ہے، وہ یہ واضح ہوتی ہے کہ پیغمبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فرستادہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک جیتا جاگتا انسان ہوتا ہے۔
جو اپنے شعور کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی روشنی میں اپنے شعور کے مطابق اپنے پورے جو خیالات ہیں، جو آپ کا ان کا پس منظر ہے، تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، ان ساری چیزوں کے مطابق اپنا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک انگلی کے طریقے سے پکڑ کے آپ کو چلا رہے ہوتے ہیں، بلکہ رہنمائی دیتے ہیں، اور اس رہنمائی کے بعد جو اللہ کا رسول ہے اس رہنمائی کے اندر چلتا ہے۔ کبھی اگر کچھ تھوڑا سا تجاوز ہو جائے تو اللہ تعالیٰ متوجہ کر کے اس کو بتا دیتے ہیں کہ یہاں اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے۔ تو یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کا اپنے دیگر رسولوں کے ساتھ بھی ہے۔ اور تیسری یہ کہ ان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رہنمائی دی گئی ہے۔ کیا رہنمائی دی گئی ہے؟ کہ اسلام کی اصل دولت وہ غریب ہیں جن کے اندر خدا کی خشیت ہے، نہ کہ وہ امیر جن کے سینے خدا کی خشیت سے خالی ہیں۔ اس وجہ سے آپ اپنی توجہ کا اصل مرکز انہی کو بنائیں جو اہل ہیں، ان کے پیچھے وقت نہ ضائع کریں جن کے اندر خیر کی کوئی رمق باقی نہیں رہی ہے۔ تو یہ تدبر قرآن تفسیر سے اقتباس ہے۔ ہم بھی اپنے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں، اور ہر معاشروں کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ امراء جو ہوتے ہیں یا وہ لوگ جو سیادت پر فائز ہوتے ہیں وہ دیر سے ہی بات کو سنتے ہیں، اور عام طور پر آپ سڑکوں پر دیکھیں گے کسی سیاستدان کے لیے، کسی عالم دین کے لیے، کسی رہنما کے لیے کون لوگ ہیں جو سڑکوں پر نکلتے ہیں، کون لوگ ہیں جو اپنی جانیں جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں؟ وہ وہی عام لوگ ہوتے ہیں، وہ وہی غریب لوگ ہوتے ہیں جو اصل میں سب سے زیادہ طلبگار ہوتے ہیں کہ اصلاح ہونی چاہیے۔ ان کے اندر ان کے مقابلے میں حق زیادہ پریویل کر رہا ہوتا ہے۔ تو عام طور پر وہی لوگ اصل میں کہ کسی تحریک کا حصہ بنتے ہیں، کسی بڑی شخصیت کے دست و بازو بنتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یعنی مخاطبت تو انہی کو ہوتی ہے، لیکن عام طور پر جو حصہ بنتے ہیں وہ اسی طرح کے لوگ بنتے ہیں۔ یہ بھی انسان کی نفسیات یا اس کی تاریخ کا ایک طریقے سے حصہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ کلا انہا تذکرۃ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ۔ ہرگز نہیں، ان کے پیچھے پڑنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، سو جس کا جی چاہے اس سے یاد دہانی حاصل کرے، اور جس کا جی چاہے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لے، ادب کے لائق بلند اور اچھوتے صحیفوں میں، بڑے معزز بہت وفادار لکھنے والوں کے ہاتھوں میں۔ یعنی یہ جو نصیحت ہے، یہ جو تذکرہ ہے، یہ جو قرآن مجید ہے جس کے اندر ہدایت ہے، تو یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اس کا طلبگار نہ ہو اس کو زبردستی دے دی جائے، نہ ہی کسی کو یہ زبردستی دی جا سکتی ہے۔ یہ اسی کو ملنے چاہیے جو اس کا حقدار ہے، جو اس کا طلبگار ہے۔ کچھ الفاظ دیکھ لیجئے۔ تذکرہ وہی لفظ ہے، یاد دہانی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور ذکر کا لفظ اسی سے ہے۔ انشاءاللہ میں جو ہم شاء استعمال کرتے ہیں وہ یہی ہے، چاہنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ذکرہ یہ بھی وہی ہے، ذکر کے معنوں میں مکرمہ، مکرم کا لفظ اکرام، مکرم، مکہ مکرمہ ہم جو استعمال کرتے ہیں۔ مطہرہ طہارت سے ہے، اس لفظ سے ہم واقف ہیں۔ اور اردو میں کچھ اگر مشکل لفظ ہو سکتے ہیں تو وہ ویسے یہ ہمارا عام لفظ ہے اچھوتا۔ اچھوتا کہتے ہیں جس چیز کو چھوا نہ گیا ہو، یہ ہندی کا لفظ ہے، جس چیز کو چھوا نہ گیا ہو، لیکن ہم اس کو محفوظ کے معنی میں استعمال کرتے ہیں کہ وہ چیز جو محفوظ ہو، جس کو کسی نے ہاتھ نہ لگایا ہو۔ صحیفہ اصل میں کسی ورق کو کہتے ہیں، لیکن اصطلاح میں یا عموم میں یہ جو لفظ ہے یہ کسی مقدس کتاب کے لیے، الہامی کتاب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قدیم آسمانی صحائف جب ہم کہتے ہیں تو اس میں جو تورات، انجیل، زبور، دیگر صحائف ہیں وہ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ کچھ الفاظ جو مانوس الفاظ ہیں اور مشکل الفاظ ہیں وہ آپ کے سامنے آ گئے ہیں۔ اب ہم مفہوم کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہرگز نہیں، ان کے پیچھے پڑنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، یہ تو ایک یاد دہانی ہے، سو جس کا جی چاہے اس سے یاد دہانی حاصل کرے، اور جس کا جی چاہے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لے، ادب کے لائق بلند اور اچھوتے صحیفوں میں، بڑے معزز بہت وفادار لکھنے والوں کے ہاتھوں میں۔ یعنی اس کو کسی
ایسی چیز نے یا کسی ایسے جن فرشتے یا کسی اور مخلوق نے ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ قرآن مجید کے حوالے سے یہ بات بیان ہو رہی ہے۔ اس میں جو ہم سے متعلق نقطے ہیں، ایک جو ہے وہ 35 نمبر نقطہ ہے، وہ یہ دیکھیے کہ یہ دونوں صفات اس حقیقت کو واضح کرتی ہیں کہ ارواح خبیثہ اور شیاطین کی دسترس سے یہ کلام بالکل محفوظ ہے۔ اور اگلی جو بات ہے 36 نمبر، بڑے معزز، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ ایسے بلند مرتبہ اور معزز ہیں کہ ان سے کسی خیانت کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، وہ نہ اس میں خود کوئی تغیر اور تبدل کر سکتے ہیں، تغیر و تبدل یعنی تبدیلی نہیں کر سکتے، اور نہ کسی شیطان کو اس کا موقع دے سکتے ہیں۔ یہ نمایاں اشارہ اصل میں جبریل امین کی طرف ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو، قرآن مجید کو لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اور وہ اتنے قوی تھے یا کہ ان پر کوئی شیطان، کوئی جن یا کوئی اور مخلوق ان سے اس کو اچک نہیں سکتی تھی، اور اسی طرح وہ خود اتنے پاکیزہ تھے کہ اس میں کوئی تبدیلی یا کوئی ایسی خیانت کا معاملہ ان سے صادر نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ اس پہلو سے بتا دیا گیا ہے کہ یہ خالصتاً جو کتاب آپ کے ذریعے سے پیش کی جا رہی ہے، یہ کتاب وہی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے کے ذریعے سے آپ تک پہنچاتے ہیں۔ پھر آگے یہ ہے کہ یہ صفت ان کی امانت داری کا وصف مزید نمایاں کرتی ہے۔ کون سی صفت؟ وفادار ہونے کی، کہ اصل میں وفاداری بھی ایک ضروری چیز ہوتی ہے کہ اگر جہاں امانت موجود ہے، جہاں قوت موجود ہے حفاظت کے پہلو سے، وہاں وفاداری بھی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان یا جو بھی اس کو لے کے جا رہا ہے، وہ اس کے ساتھ جس کا پیغام لے کے جا رہا ہے اگر وفا رکھتا ہے تو وہ پوری طرح اس کو پہنچائے گا، اس میں کمی نہیں کرے گا۔ یہ اس کی مزید تاکید ایک طریقے سے ہو گئی ہے۔ اب آگے 39 نمبر یہ ہے کہ ان آیتوں کا مدعا یہ ہے کہ یہ قرآن کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے منت سماجت کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ ہے نقطہ کہ یہ قرآن کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے منت سماجت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ سامنے پیش کیا جائے۔ یہ نہایت ہی پاکیزہ اور نہایت بلند و برتر کلام ہے، لہٰذا اس کو اسی حیثیت سے اور اسی شان کے ساتھ پیش کرنا چاہیے۔ یہ لوگوں کا محتاج نہیں ہے بلکہ لوگ ہی اس کے محتاج ہیں۔ اس کے مخاطبین اگر اس کی ناقدری کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کر رہے ہیں۔ تم مطمئن رہو اے پیغمبر کہ ان کا یہ غرور و تکبر ان قریب خاک میں ملا دیا جائے گا۔ یعنی اصل میں صورتحال یہ تھی کہ وہ قرآن مجید کی حقانیت سے بھی واقف تھے، اس کی سچائی سے بھی واقف تھے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی سے، صداقت سے، امانت سے، اور اس بات سے کہ یہ جو آپ بات بیان کر رہے ہیں یہ کوئی انسانی بات نہیں ہو سکتی، یہ یقیناً الہامی بات ہی ہو سکتی ہے۔ تو اس بات سے پوری طرح واقف تھے، جانتے تھے۔ آپ کو بھی کہ آپ ان کے اندر پیدا ہوئے تھے، پلے بڑے تھے، 40 سال تک آپ نے زندگی ان کے اندر گزاری تھی، تو آپ کی شخصیت اور آپ کے اعلیٰ کردار کو بھی وہ پوری طرح جانتے تھے۔ تو اس کے باوجود یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ صورتحال سے واقف نہ ہوں۔ اس صورتحال میں پھر وہ یہ کیوں کر رہے تھے؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ اگر یہ ہو جائے گا تو اس کے نتیجے میں ہم جن چیزوں کو مانتے ہیں وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، جو ہماری قیادت ہے، لوگ ہماری بات کو سنتے ہیں، لوگ ہمارے پیچھے چلتے ہیں، لوگ ہمارے حکمرانی کو تسلیم کرتے ہیں، وہ سب کچھ بکھر کر خاک ہو جائے گا۔ تو یہ نتیجہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس دنیاوی نتیجے کو بچانے کے لیے اصل میں انہوں نے اپنی آخرت کو تباہ کر ڈالا۔ تو یہ عام طور پر جب حق سامنے آتا ہے تو حق چونکہ انسان کے دل کی آواز ہوتا ہے، انسان کی فطرت کی آواز ہوتا ہے، تو انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ حق ہے، لیکن بعض اوقات کسی ذاتی مفاد کے لیے، بعض اوقات کسی خانگی مفاد کے لیے، بعض اوقات کسی ملکی مفاد کے لیے، بعض اوقات کسی اور نام سے انسان جو ہے وہ اس حق سے کنارہ کش ہونے کی کوشش کرتا ہے یا اس سے نظریں چرانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو اختیار نہیں کرتا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ اس وقت کے لیے تو کچھ چیزوں کو محفوظ کر لیتا ہے لیکن اپنی آخرت کو برباد کر لیتا ہے۔ یہ جو سبق ہے اس سے ضرور حاصل کرنا چاہیے کہ حق کا یہ تقاضا ہے کہ حق کو فوری قبول کیا جائے، اس کو اس شان کے ساتھ قبول کیا جائے جس شان کے ساتھ وہ ہم تک پہنچا ہے۔ اس کا حق یہ ہے کہ ہم اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیں۔
اب آگے بڑھتے ہیں، اور اختتام کے طور پر میں ان چیزوں کو، اس کے بعد اگر موقع ہوا تو کوئی سوال آپ نے کرنے ہوئے آپ کر سکتے ہیں۔ اختتام کے طور پر ہم ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہوتے ہیں کہ جو چیزیں اس جگہ سے ہمارے لیے ذاتی حیثیت میں حاصل ہوتی ہیں، یا جن چیزوں کو ہمیں سیکھ کر یہاں سے اس سیشن سے اٹھنا چاہیے۔ اس میں جو ضروری چیزیں ہیں وہ میں نے چند ایک متعین کر کے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اس میں ایک بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، اور اس میں ہمارے ہاں افراد و تفرید بھی ہوتی ہے، خلط مبحث بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کا باہمی تعلق کی نوعیت کیا ہوتی ہے، اور وہ کیسے تعلق جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے اور کیسے تعلق نظر آتا ہے۔ قرآن مجید جو ہے وہ اس کی بہترین مثال ہے۔ اس کو قرآن اور روایتوں کے اندر بھی اس تعلق کا بھرپور اظہار ہوا ہے۔ یعنی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا کیا تعلق ہے۔ تعلق اصل میں بندے اور اس کے معبود کا تعلق ہے، ایک طریقے سے انسان اور پروردگار کا تعلق ہے۔ جب ہم بعض اوقات ہمارے ہاں اس میں تھوڑی سی افراد تفرید ہو جاتی ہے، کچھ کمی زیادتی ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات اس تعلق کو کم تر کر دیا جاتا ہے، معاذ اللہ، یعنی اس جگہ پر پیش کر دیا جاتا ہے کہ گویا کہ جیسے ہم خاکسار انسان ہیں، وہی نوعیت اللہ کے پیغمبر کی ہے۔ یہ بات بھی صریحاً غلط ہے۔ اور یا پھر اس جگہ پر پہنچا دیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اللہ تعالیٰ کی جو خدائی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کے اندر شریک ہیں، تو یہاں تک پہنچا دیا جاتا ہے اس معاملے کو۔ تو ان دونوں پہلوؤں کا بہت احتیاط کے ساتھ اور قرآن مجید کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو تعلق اصل میں کیا ہے؟ بندے اور مالک کا تعلق ہے، بندے اور اس کے معبود کا تعلق ہے۔ اللہ کے پیغمبر جس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں، جس طریقے سے اظہار کرتے ہیں، وہ اسی طریقے سے کرتے ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ یعنی ہمیں بھی اپنے پروردگار کے ساتھ تعلق اسی طریقے سے قائم کرنا چاہیے، وہی خشیت، وہی خضوع، وہی تعلق، ہر دم اللہ تعالیٰ سے متعلق رہنے کی کوشش کرنا، ہر دم اللہ تعالیٰ سے دعا و مناجات کرنا، ہر دم اللہ تعالیٰ سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ذمہ داری ہیں اس کو جان لگا کر پورا کرنے کی کوشش کرنا۔ جب آپ وہ نمازوں میں، خاص طور پر تہجد کی نماز میں گھنٹوں کھڑے رہتے تھے اللہ کے حضور میں، تو بعض لوگوں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ آپ تو اللہ کے محبوب شخصیت ہیں اور آپ کو تو اللہ کے نے پیغمبری عطا فرمائی ہے، تو آپ کیوں اتنے زیادہ اپنے آپ کو ہلکان کرتے ہیں، کیوں اتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا عبادت گزار بندہ کیوں نہ بنوں، یعنی میں جتنا مجھے موقع ملتا ہے اس میں، یعنی آپ کی ٹانگیں، آپ کی کمر، اس میں درد ہونا شروع ہو جاتا تھا، یہ صورتحال پیدا ہو جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے پروردگار کے حضور میں بہت زیادہ عبادت گزاری کا طریقہ اختیار کرتے تھے۔ تو یہ صورتحال ہے کہ وہ ہستی سب سے بڑھ کر، اسی وجہ سے جس کو ادراک ہوتا ہے کسی چیز کا، ہم بھی یہ دیکھتے ہیں ادراک کا، یا اس بات کا ادراک ہو جانا کہ ہمارا پروردگار ہے، اس بات کا ادراک ہو جانا کہ ہمیں پروردگار نے کچھ ذمہ داریاں عطا کی ہوئی ہیں، اس کے بعد یا اس قوم کی، اس ملک کی، یا اسی طرح ہماری سوسائٹی کی، ہمارے خاندان کی جو بھی ذمہ داری ہیں، اگر اس کا ادراک ہو جائے تو انسان کا رویہ بے پرواہی کا نہیں ہوتا، بلکہ ذمہ داری کو ادا کرنے کا ہوتا ہے۔ اور اگر ادراک ہونے کے باوجود زبانی یا ذہنی لحاظ سے کچھ انڈرسٹینڈنگ ہے، ادراک ہے، لیکن عمل میں کچھ نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس شخصیت نے ادراک کو صحیح معنوں میں قبول ہی نہیں کیا۔ تو ایک تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا جو باہمی تعلق ہے وہ اصلاً بندے اور پروردگار کا تعلق ہے۔ یہیں سے ہمیں اس پوری صورتحال کو دیکھنا چاہیے، لیکن بندے کا لفظ بولتے ہوئے ہمیں اپنے آپ سے مماثل نہیں قرار دینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ اس پر شاہد ہے کہ جو ان کی ہستی ہے،
انہوں نے اپنی کاوش سے اپنی ہستی کو جس سطح پر بلند کیا، اسی کے بعد وہ اس کے اہل ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ کا پیغمبر منتخب کیا ہے۔ یعنی اس میں ان کا اپنا کنٹریبیوشن ہے، اپنا ذاتی کردار ہے، جس کی وجہ ہی سے ان کو پورے علاقے کے اندر صادق اور امین، اور کوئی ان کی ذات کے اوپر پورے 40 سال کی جوانی کی زندگی انہوں نے گزاری ہے، کوئی سوال، کوئی اشکال، کوئی اعتراض، کسی بھی پہلو سے آپ کی ہستی کے اوپر کوئی گنجائش موجود نہیں تھی۔ تو یہ وہ جگہ ہے جس کو ہمیں اصل میں ان کو نمونہ بنانا چاہیے، مشعل راہ بنانا چاہیے۔ وہ ایک آسمان ہے اور ہمیں آسمان کی بلندیوں کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرا جو نقطہ میں نے یہاں عرض کیا ہے، بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بھی بات اس سے واضح ہوتی ہے کہ اللہ کی محبت اور عنایت کا حقدار کون ہے۔ تو واضح یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت کا حقدار وہی ہے جو بات کو سننے والا ہے، جو بات کی پرواہ کرنے والا ہے، اور جو ذمہ دار ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت ہم تک ایک بات پہنچ گئی ہے، دین کی کوئی بات پہنچی ہے، حق کی کوئی بات پہنچی ہے، کوئی صحیح بات پہنچی ہے، اور اس بات پر ہمارے دو رویے ہو سکتے ہیں۔ ہم اس بات پر، پہلی تو بات ہے کہ اس کو توجہ سے سننا چاہیے جو اللہ کے ریفرنس سے آ رہی ہو، یا حق بات کے ریفرنس سے آ رہی ہو۔ حق بات بھی دراصل من جانب اللہ ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سراپا حق ہیں۔ کوئی سچ کی بات، کوئی حق کی بات ضروری نہیں کہ وہ قرآن مجید کے اندر ہی لکھی ہوئی ہو، ضروری نہیں کہ وہ احادیث کے اندر ہی لکھی ہوئی ہو، انہی باتوں پر مبنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو، دین کو، انبیاء کی باتوں کو اسی پر استوار کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے دین انسان کی فطرت میں دیا ہوا ہے۔ تو اس لیے حق بات کہیں سے بھی آ رہی ہو، وہ اصل میں پروردگار کی بات ہوتی ہے، وہ اصل میں اس دین کی بات ہوتی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو قائم کیا ہے۔ تو حق بات کے آگے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کو توجہ سے سننا چاہیے، اور جب سن کے اس کو آپ سمجھ جائیں کہ یہ واقعتاً سچی بات ہے، یہ واقعتاً حق بات ہے، تو پھر اس کے اوپر، اس کو سننے کے بعد اس کے بارے میں بے پرواہی کا رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے، اس کی پرواہ کرنی چاہیے، اور اس کے جو تقاضے ہیں ان کو ہمیں پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی کو ہم ذمہ داری کا رویہ کہتے ہیں۔ اگر آپ کسی ریاست کے شہری ہیں تو ایک ذمہ دار شہری کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی خاندان کے فرد ہیں تو ایک جو ذمہ دار فرد ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کسی سوسائٹی کے رکن ہیں تو ایک سوسائٹی کا رکن جو ہے اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ کسی اور سیٹ اپ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے تو اس سیٹ اپ کی جو ذمہ داریاں ہیں ان میں آپ کس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں۔ تو بحیثیت مجموعی مسلمان جو ہے، صاحب ایمان جو ہے، اس کی شخصیت ہی ایک ذمہ دار شخص کی ہے۔ وہ اگر وعدہ کرتا ہے تو وعدہ پورا کرتا ہے، کمٹمنٹ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے، کوئی چیزیں طے کرتا ہے اس کے مطابق چلتا ہے، کسی معاملے میں حد سے تجاوز نہیں کرتا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، کسی حق کا حق نہیں مارتا۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ایک مسلمان کی شخصیت میں نمایاں طور پر نظر آنی چاہیے۔ محض یہ نہیں ہے کہ چند شریعت کے احکام ہم نے سن لیے اور ان پر عمل کر دیا تو محض اس سے ہمارا کام پورا ہو گیا، یہ نہیں ہے، بلکہ دین کو اپنی زندگی کے لمحے لمحے کے اندر ہمیں اتارنا چاہیے۔ جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت اور عنایت کا حقدار کون نہیں ہے؟ ظاہر ہے کہ وہی نہیں ہے جو بے پرواہ ہے۔ یہ ان آیات سے بھی واضح ہے اور بحیثیت مجموعی بھی اس جگہ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھی یہی کہا ہے کہ آپ دروغہ نہیں ہیں، یعنی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ ٹھونس دیں کسی بات کو لوگوں کے اندر۔ جو اس کی پرواہ کرتے ہیں، جو سننے والے ہیں، وہی اس کے حقدار ہیں کہ ان کو بات سمجھائی جائے، ان تک بات پہنچائی جائے۔ وہ اگر زیادہ وقت بھی لیتے ہیں کسی چیز کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے زیادہ وقت بھی لیتے ہیں تو ان کو وہ وقت دیا جائے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ صلاحیت کسی دوسرے میں زیادہ ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی پرواہ کرنے والا شخص ہے تو صلاحیت اگر اس میں کم بھی ہے تب بھی اسی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ تو اللہ کی محبت اور عنایت کا حقدار وہ نہیں ہے جو زیادہ صلاحیت والا ہے، جو زیادہ صاحب ثروت ہے، بلکہ وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ بات کو سن کر اس کی پرواہ کرے، یعنی غیر ذمہ دار نہ ہو، ذمہ داری کی جگہ سے بیہیو کرنے والا ہو۔ اگلا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں
اپنے آپ کو اور اپنی اگلی نسل کو کیا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اس سے پوری بات سے جو بات مفہوم ہوتی ہے وہ ایک ہی لفظ میں یہ ہے کہ اس کو ہمیں اپنے آپ کو بھی ذمہ دار بنانے کی کوشش کرنی چاہیے اور پرواہ کرنے والا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک انسان کو اپنے پروردگار کے احکام کی بھی پرواہ ہونی چاہیے، اپنے رسول کے جو احکام ہیں، ہدایات ہیں، ان کی پرواہ ہونی چاہیے. اسی طرح جو خلق ہیں اس کے معاملات جو ہیں اس کی بھی پرواہ ہونی چاہیے. یعنی اس کے خاندان ہے، اس کے بہن بھائی ہیں، اس کے ارد گرد میں لوگ رہنے والے ہیں، اس کے ہمسائے ہیں، اس کے اساتذہ ہیں، اس کے شہر کے لوگ ہیں، اس کے ملک قوم کے لوگ ہیں، باقی انسانیت ہے پوری کائنات، پوری زمین کے اوپر جو رہ رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں، پرندے ہیں، حشرات ہیں، باقی چیزیں ہیں جو سپورٹ کر رہی ہیں اس کی زندگی کے اندر، ان سب کو کے بارے میں اس کو پرواہ کرنی چاہیے. تو یہ پرواہ کرنے والا ذمہ دار شخص ہی اصل میں مطلوب شخص ہے. یہی وہ شخص ہے جس سے غلطی کم سے کم صادر ہوتی ہے اور وہ پھر نتیجتاً اس کا اہل قرار پاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہی ہے جنت کی صورت میں، اس کے اندر اس کو داخل ہونے کا موقع دیا جائے. تو اس میں ہم سے عام طور پر یہ جو غلطی ہوتی ہے، میں نے بھی اس کو بارہا دیکھا ہے کہ غلطی یہ ہوتی ہے، والدین اپنی اولاد کے حوالے سے بھی کرتے ہیں، اساتذہ اپنے طلباء کے حوالے سے بھی کرتے ہیں، اسی طرح کوئی جو گروپ کے سربراہان ہیں وہ اپنی ٹیم کے ارکان کے حوالے سے بھی کرتے ہیں. تو غلطی کیا کرتے ہیں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے اندر یا ہم سے متعلقین جو ہیں، بچے ہیں، ارکان ہیں، طلباء ہیں، ان کے اندر کچھ بچے وہ ہوتے ہیں جو زیادہ صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں، ان میں چیز زیادہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی جو کوالٹیز ہیں وہ نسبتاً زیادہ ہوتی ہیں. اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن میں صلاحیتیں تو کم ہوتی ہیں لیکن ذمہ داری، محنت کا جذبہ، اطاعت اور اس نوعیت کی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں اور وہ سننے کی طرف بھی زیادہ مائل ہوتے ہیں. تو حق کس کا بنتا ہے؟ اولاً حق کس کا بنتا ہے؟ وہ اسی ذمہ دار شخص کا بنتا ہے، اسی پرواہ کرنے والے شخص کا بنتا ہے. اس کو جب ہم اگنور کریں گے تو جو زیادہ صلاحیت والا آدمی ہے وہ ایک حق تلفی ہو جائے گی. جب ہم اگنور کریں گے کم صلاحیت والے کو، اگرچہ وہ پرواہ کے ساتھ آپ کے ساتھ متعلق ہوا ہے، پوری توجہ دے رہا ہے، لیکن اگر ہم اس کو اگنور کریں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو صلاحیت والا ہے لیکن پرواہ نہیں کر رہا، اس کا دماغی توازن مزید خراب ہوگا، وہ اپنے ابرام میں، اپنے غرور میں اور بڑھے گا، اور دوسری طرف اس کی حق تلفی بھی ہوگی اور اس کے اندر حق سے محبت کے جذبے میں مایوسی اور اس نوعیت کی جو چیز ہے وہ پیدا ہوگی، آپ کے ساتھ تعلق میں بھی کمی ہوگی. تو حق کس کا بنتا ہے؟ حق اسی کا بنتا ہے کہ جو توجہ کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے. اب اس کا ایک مثبت نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب جو زیادہ صلاحیت والا مگر توجہ نہ کرنے والا انسان ہے، جب اس کو یہ اندازہ ہوگا کہ کرائیٹیریا کیا ہے، کرائیٹیریا توجہ ہے، کرائیٹیریا ذمہ داری ہے، اگر میں اس پر پورا اتروں گا تبھی مجھے یہ چیزیں میسر ہوں گی، تب بالآخر وہ بھی متوجہ ہونے کی جگہ پر آ کر کھڑا ہو جائے گا. تو ہمیں عام طور پر جو ہم سے بعض اوقات اٹریکشن کی وجہ سے اور چیزوں کی وجہ سے غلطی ہو جاتی ہے، تو اس غلطی سے اجتناب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس پر تو سونے پر سہاگا ہے کہ اگر کوئی شخص باصلاحیت بھی ہے اور ساتھ ساتھ ذمہ دار بھی ہے تو کیا کہنے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے بھی عنایت کیا ہے اور اس کے بعد اس نے خود بھی اپنے آپ کو اسی اعلیٰ ترین ذمہ داری پر رکھا ہے. اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ جس درخت پر پھل لگتا ہے وہی جھکتا ہے. اور بڑے جو لوگ ہم نے دیکھے ہیں، بڑے کسی بھی فن کے اندر بڑے لوگ ہوں، تو جیسے جیسے ان کے اندر وہ علم کی یا فضل کی یا اسی طرح اور چیزوں کی عظمت آتی جاتی ہے، ویسے ہی ان کا سر جھکتا چلا جاتا ہے. تو اسی کو اپنے رویے کے طور پر ہمیں اپنے لیے بھی اور اپنے مخاطبین کے لیے بھی اور سمجھانے کے لیے بھی اور اختیار کرنے کے لیے بھی اسی کو اپنانا چاہیے. آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے متعلقین میں سے، یہ میں نے اس کو واضح پہلے بھی کر دیا ہے کہ ہمیں اپنے متعلقین میں کس کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے، اسی کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے. اسی سے نظام ٹھیک چلے گا، چاہے وہ ملک کا نظام ہے، گھر کا نظام ہے. اسی طرح ورنہ آپ اصل میں بے عدلی کے مرتکب ہوں گے، توازن کی خرابی کے مرتکب ہوں گے.
وہ کام کریں گے کہ جو آپ کو اصل میں نہیں کرنا چاہیے، حق تلفی کے مرتکب ہوں گے۔ تو اس توازن کو بہت اچھے طریقے سے والدین کو بھی، اساتذہ کو بھی، اور سوسائٹی کے ان لوگوں کو کہ جن کو کسی وجہ سے فیصلے کی جگہ حاصل ہوتی ہے، ان کو یہ پوزیشن لینی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، مطالعہ البیان کا آج ہمارا 12واں سیشن ہے۔ ہم سورہ عبسہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ 80 نمبر سورہ ہے۔ 1 تا 16 نمبر آیات ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم اس کی کوشش کریں گے کہ اس سورہ کو مکمل کر لیں۔ 17 تا 42 نمبر تک جو آیات ہیں انشاءاللہ ہم آج کے سیشن میں اس کا مطالعہ کریں گے۔ ہم استاد گرامی جناب جاوید احمد صاحب غامدی کی تفسیر البیان کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو میں آغاز کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ وقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ۔ برا ہوا انسان کا، یہ کیسا ناشکرا ہے، کیا یہ نہیں جانتا کہ خدا نے کس چیز سے اسے بنایا ہے؟ پانی کی ایک بوند سے، پانی کی ایک بوند سے اسے بنایا ہے، پھر اس کی تقدیر ٹھہرائی ہے، پھر زندگی کی راہ اس کے لیے ہموار کی ہے، پھر اسے موت دی، پھر قبر میں رکھوایا ہے۔ پھر کیا مشکل ہے، وہ جب چاہے گا اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا۔ متن اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا۔ کچھ مانوس الفاظ دیکھ لیجئے، ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو انس کی وجہ سے ان کا کچھ نہ کچھ مفہوم آپ تک پہنچ جاتا ہے۔ قتلہ اس لفظ سے آپ واقف ہیں، اور یہ قتل کے مفہوم میں عام طور پر استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ محاورہ جب اس طریقے سے قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، قتل الانسان ہو، ناس ہو انسان کا، برا ہو انسان کا، یہ اس معنی میں محاورہ کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح انسان کے لفظ سے آپ واقف ہیں۔ کفر کے اکفرہ جس میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اس سے آپ واقف ہیں۔ من ای شیء میں شے سے آپ واقف ہیں۔ خلقہ سے آپ واقف ہیں۔ نطفے کے لفظ کو بھی آپ نے اردو میں سنا ہوگا۔ اسی طرح پھر خلقہ کا لفظ آیا ہے، پھر فقدرہ کا لفظ آیا ہے، تقدیر کا مفہوم اسی سے نکلا ہے۔ ثم السبیل، سبیل کہتے ہیں راستے کو، تو اس لفظ سے بھی آپ واقف ہیں۔ اور پھر جو ہے اماتہ، موت کا جو لفظ ہے اس سے آپ واقف ہیں۔ قبر کے لفظ سے آپ واقف ہیں۔ پھر اسی طرح اذا شاء جو ہے وہ انشاءاللہ میں جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اس سے آپ واقف ہیں۔ تو بیشتر الفاظ وہ ہیں جن سے آپ پہلے سے واقف ہیں یا ان کی کسی دوسری شکل سے آپ واقف ہیں۔ تو اس لیے یہ آپ کو پڑھتے ہی اندازہ ہو گیا ہوگا قرآن مجید کا متن کہ یہ اس میں سے بہت سا حصہ ہے جس کا آپ مفہوم کسی حد تک سمجھ سکتے ہیں۔ اس میں مشکل الفاظ میں جو اردو کے مشکل الفاظ اس نوعیت کے آپ کے سامنے نہیں ہیں کہ کوئی اس کو میں واضح کر سکوں، اگر کوئی چیز ہوئی تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں۔ اب اس کے حواشی کی طرف اور اس کے مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ جتنا حصہ ہم نے تلاوت کر لیا ہے۔ برا ہو انسان کا، یہ کیسا ناشکرا ہے، کیا یہ نہیں جانتا کہ خدا نے کس چیز سے اسے بنایا ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ جو سائن آف ایکسکلیمیشن جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں اظہار تعجب کے لیے یہ جو سائن آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے جو استاد گرامی نے یہاں لگایا ہے ترجمے کے اندر، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصل میں اظہار تعجب کا ایک جملہ ہے، افسوس کا ایک جملہ ہے کہ برا ہو انسان کا، یہ کیسا ناشکرا ہے، کیا یہ نہیں جانتا کہ خدا نے کس چیز سے اسے بنایا ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ سوال برائے سوال نہیں ہے تو سوال کا انداز، لیکن بعض اوقات ہم
سوال کو سوال کے لیے نہیں پوچھتے بلکہ اتمام حجت کے لیے پوچھ رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ ایسا سوال ہوتا ہے جس کو دوسرا شخص جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو وہ پوری طرح جانتا ہوتا ہے اس کے جواب کو۔ کیا یہ نہیں جانتا کہ خدا نے کس چیز سے اسے بنایا ہے؟ پانی کی ایک بوند سے، یعنی کتنی حقیر ترین چیز ہے جس سے انسان کو ایک بنایا ہے، انسان کی تخلیق کی ہے، پانی کی ایک حقیر بوند سے اسے بنایا ہے، پھر اس کی تقدیر ٹھہرائی، یعنی اس کا استقرار کیا، اس کی تقدیر ٹھہرائی، پھر زندگی کی راہ اس کے لیے ہموار کی ہے، پھر اسے موت دی، پھر قبر میں رکھوایا ہے، پھر کیا مشکل ہے، وہ جب چاہے گا اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ تم لوگ، ظاہر ہے کہ اس کے مخاطبین اصلاً قریش مکہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین تھے، تو ان سے مخاطب ہو کر کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کا برا ہو، تم کیوں اس بات کا انکار کر رہے ہو، اور در حقیقت تو تم جانتے ہو جو ساری صورتحال ہے، تو پھر اس بات کا کیوں انکار کر رہے ہو کہ قیامت نہیں ہوگی؟ تم اس بات کو کیوں نہیں مان رہے کہ قیامت بہرحال واقع ہو کر رہنی ہے، اور جو پیغمبر بات کر رہا ہے اس بات میں 100% صداقت ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو جب تمہیں بھی یہ ایک طریقے سے معلوم ہے اور پیغمبر بھی یہ بات کر رہا ہے، اور پھر تم اپنے وجود پر نگاہ ڈالتے ہو اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھتے ہو اور اپنے آباء و اجداد کو دیکھتے ہو، تو ساری تاریخ تمہیں معلوم ہو جاتی ہے، تمہیں پتہ چل جاتا ہے کہ تم خود سے خود تخلیق نہیں ہوئے، تم اتفاق سے تخلیق نہیں ہوئے، تمہیں کسی اور طاقت نے نہیں بنایا، تمہیں کوئی قدرت ہے، کوئی اللہ تعالیٰ ہے، کوئی پروردگار ہے جس نے تم کو تخلیق کیا ہے۔ تو تم کو تخلیق کیا گیا ہے، یہ تمہارا مخلوق ہونا تمہارے وجود سے صادر ہوتا ہے۔ پھر تمہیں یہ بھی معلوم ہے، تم اس کا تجربہ کرتے ہو، تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ تمہیں پانی کی ایک بوند سے، ایک نطفے سے تمہیں تخلیق کیا گیا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، جو محض حقیر ہوتا ہے، جو ضائع ہو جانے والی چیز ہے۔ پانی ارد گرد میں آسمان سے بھی برستا ہے، سمندروں میں بھی ہوتا ہے، بارشوں کی صورت میں بھی ہوتا ہے، دریاؤں نہروں میں بھی ہوتا ہے، تو اس کی جو حیثیت ہے اس سے تم واقف ہو، اس ایک بوند سے تم کو بنایا ہے۔ پھر تمہاری اللہ تعالیٰ نے تقدیر ٹھہرائی ہے، پھر زندگی کی راہ اس کے لیے ہموار کی ہے، یعنی پورا وجود کو تخلیق کیا، اس کی تقدیر ٹھہرائی، پھر اس کے لیے زندگی کے راستوں کو ہموار کیا۔ ظاہر ہے کہ جب انسان دنیا کے اندر آتا ہے تو اس کو اگر وہ دنیا کے اندر ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو شاید وہ چند گھنٹے بھی زندہ نہیں رہ سکتا، تو لیکن اس کے لیے پورا اہتمام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، ماں کا اہتمام، والدین کا اہتمام، اسی طرح ماحول کا اہتمام، معاشرے کا اہتمام، سوسائٹی کا اہتمام، جس کے نتیجے میں وہ پوری زندگی اپنی گزارتا ہے، کھانے پینے کا، سانس لینے کا، ہر چیز کا اہتمام ہے۔ یعنی سورج ہے تو اس کی خدمت کر رہا ہے، چاند ہے تو اس کی خدمت کر رہا ہے، اسی طرح اجرام فلکی ہیں، اسی طرح برسات ہے، باقی جو دنیا کی کائنات کی انفس کی آفاق کی چیزیں ہیں وہ اس کی ایک طریقے سے خدمت میں لگی ہوئی ہیں، اس کو سپورٹ اور اس کو سہولت فراہم کر رہی ہیں۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بنایا کہ پوری زندگی کو اس کی کو ہموار کر دیا ہے۔ پھر بالآخر تم جانتے ہو کہ ایک موقع تمہارے ساتھ ایسا آتا ہے کہ اس پوری زندگی کو گزارنے کے بعد تم پر موت طاری کر دی جاتی ہے، پھر تم کو قبر میں رکھوا دیا جاتا ہے، اور جب قبر میں رکھوا دیا جاتا ہے یہ سارا مرحلہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا، کر دینے کے بعد پھر تم یہ کہتے ہو کہ اب آگے کا مرحلہ نہیں ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلی تخلیق بھی کر دی، تمہارے لیے زندگی کو آسان بھی کر دیا، اس کو ہموار بھی کر دیا، اور تمہیں ایک طویل زندگی بھی دے دی۔ اس کے بعد پھر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کیسے تم کو دوبارہ اٹھا سکتا ہے، کیسے تم کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟ وہ جب چاہے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ جب چاہے گا تم لوگوں کو دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا۔ تو یہ اس کا عمومی مفہوم ہو گیا، اور اس میں خاص طور پر یہ جو مراحل ایک طریقے سے انسان کی زندگی کے کچھ مراحل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ پہلے انسان کو تخلیق کیا جاتا ہے، پھر اس کو ایک طریقے سے اس کی تقدیر ٹھہرائی جاتی ہے، پھر زندگی کی راہ اس کے لیے ہموار کی جاتی ہے، پھر اس کو موت دی جاتی ہے، پھر قبر میں رکھوایا جاتا ہے، اور پھر اس کو دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے۔ تو زندگی کی پوری تاریخ انسان کی ایک طریقے سے اس کے اندر بیان ہو گئی ہے۔
اس کو ہم اپنے آخری سیشن میں قدر تفصیل کے ساتھ سمجھیں گے، کیونکہ انسان کی زندگی اصل میں اسی دائرے کے گرد، اسی تاریخ کے اندر گھومتی ہے، اور اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی پوری تاریخ کیا ہے، اس کی پوری زندگی کا جو اتار چڑھاؤ ہے، جن جن مرحلوں سے اس نے گزرنا ہے، وہ کون کون سے مرحلے ہیں، اس کو معلوم ہونا چاہیے، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی کے کون سے مرحلے ہیں جو اس کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اس کو انشاءاللہ ہم اس نشست کے اختتامی حصے میں ڈسکس کریں گے۔ اب حواشی کی طرف آ جاتے ہیں۔ حواشی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ استاد گرامی کے تحریر کردہ حواشی ہیں جو اوپر کی بات کی وضاحت کے لیے نیچے بیان کر دیے جاتے ہیں۔ جیسے برا ہو انسان کا، اس پر 40 نمبر لگا ہوا ہے۔ 40 نمبر کا حاشیہ آپ پڑھیے تو وہاں لکھا ہے کہ لفظ انسان اگرچہ عام ہے، لیکن اس سے مراد وہی فرائض قریش ہیں جن کا ذکر اوپر سے چلا آ رہا ہے۔ ان سے اظہار بیزاری کے لیے گویا منہ پھیر کر بات عام صیغے سے کہہ دی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لفظ ظاہر ہے کہ یہاں انسان کا استعمال ہوا ہے، لیکن بالبداہت واضح ہے، پوری طرح واضح ہے کہ یہاں مراد جو ہیں وہ قریش مکہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کے اندر آئے اسی کو اصلاً براہ راست مخاطب کر کے پیغام دیتے ہیں، اور پھر ان کے توسط سے یا اس کا جو دوسرا پہلو ہوتا ہے وہ ہم تک پہنچتا ہے۔ تو جب ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ لفظ استعمال کیا ہے انسان کا، تو اس میں استاذ نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اگرچہ اس سے مراد وہی کفار ہیں، وہی قریش کے فرعون ہیں، وہی لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اور ان کی بات کے آگے اکڑ کر کھڑے ہوئے ہیں، اس کو مان نہیں رہے، تو لوگ وہی ہیں، لیکن انسان کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ناراضی کا اظہار ہے۔ ہم اپنے ہاں بھی اس بات کو استعمال کرتے ہیں کہ کبھی ہم پیار کے ساتھ ایسا نام لیتے ہیں کہ جس میں بہت پیار کا اظہار ہو رہا ہو، اور کبھی ہم اس کا اصل نام لیتے ہیں، اور کبھی ہم اس کو ناراضی کا اظہار کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ کس طرح کا شخص ہے۔ تو یہ اصل میں جب شخص کا لفظ استعمال کرتے ہوتے ہیں تو اس کا نام ہمیں معلوم ہوتا ہے، اس کی پوری تاریخ ہمیں معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ کہہ کر ہم ایک غیریت کا، ایک اجنبیت کا اور اس کے ساتھ ایک بے تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو وہی اصل میں گویا اظہار بیزاری ہے اور منہ پھیر کر بات کی گئی ہے۔ اس سے یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید کس طریقے سے کلام کرتا ہے، کہ یعنی اس میں زجر بھی ہوتی ہے، توبیخ بھی ہوتی ہے، یعنی ڈانٹ بھی ہوتی ہے، وعید بھی ہوتی ہے، دھمکی بھی ہوتی ہے، گریز بھی ہوتا ہے، ناراضی کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ آگے دیکھیے 41 نمبر ہے، یہ کیسا ناشکرہ ہے۔ یہ اسلوب اگر غور کیجئے تو اظہار نفرت اور اظہار تعجب دونوں کا حامل ہے۔ یعنی نفرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک طریقے سے یہ کہا جائے یہ کیسا ناشکرہ ہے، یہ کیسا بدطینت ہے، یہ کیسی اس کو سب محنتیں ملی ہوئی ہیں، اس کے بعد یہ حرکت کر رہا ہے۔ تو یہ ایک اظہار ہے، اس میں نفرت بھی پائی جاتی ہے اور تعجب بھی پایا جاتا ہے۔ تعجب اس پہلو سے کہ اتنی نعمتیں مل کر، ان ساری چیزوں کو جان کر، اس کے باوجود کوئی شخص یہ کہے تو اس کے اندر جب کسی کے ساتھ کسی انسان نے یہ سلوک کیا ہو، اس کے اوپر احسانات کیے ہوں، اس کے ساتھ بہت اچھے تعلق کو نبھایا ہو، تو جب ہم اس کے لیے یہ جملہ بولتے ہیں کہ یہ کیسا ناشکرہ انسان ہے، تو جب یہ جملہ بولتے ہیں تو اس میں ایک طریقے سے نفرت کا اظہار بھی ہوتا ہے، غصے کا اظہار بھی ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ تعجب کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ عام طور پر جو انسان کی سرشت ہے، جو انسان کی فطرت ہے، اس میں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جو ایک اچھا انسان ہے، جو ایک سلیم الفطرت انسان ہے، اس کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہی اسلوب ہے جو اس موقع پر اختیار کیا گیا ہے۔ استاد کہتے ہیں کہ اگر غور کیجئے تو اظہار نفرت اور اظہار تعجب دونوں کا حامل ہے یہ اسلوب۔ آگے دیکھیے کہ خدا نے کس چیز سے اسے بنایا ہے۔ اس میں 42 نمبر نوٹ ہے، اس کو آپ دیکھیے گا۔ یعنی یہ کس غرے میں مبتلا ہے، غرے یعنی غرور میں، گھمنڈ میں، یہ کس کیفیت میں مبتلا ہے، کس دلیل سے روز جزا کا انکار کرتا ہے، اور کس طرح کہتا ہے کہ اگر آخرت ہوئی بھی تو وہاں اس کے لیے وہی مراتب ہوں گے جو دنیا میں اسے حاصل ہیں۔ کیا یہ نہیں جانتا کہ اس کے خالق نے اسے کس چیز سے اور کس طرح سے پیدا کیا ہے؟ تو یہ اصل میں جو کفار قریش ہیں
وہ اس جگہ پر اظہار کرتے تھے، اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ اول تو آخرت ہونی نہیں ہے، اول تو ہم نے اسی دنیا کے اندر ہی مٹی ہو جانا ہے جیسے کہ ہمارے آباء و اجداد ہوئے ہیں، تو اول تو معاملہ یہی ہونا ہے۔ لیکن اگر بفرض محال آخرت کا معاملہ ہوا بھی، اگر ہمیں دوبارہ اٹھنا پڑا بھی، تو جیسے ہمیں اس دنیا میں نعمتیں ملی ہیں، جیسے اس دنیا میں سرداری ملی ہے، جیسے اس دنیا میں حکومت ملی ہے، حشمت ملی ہے، اقتدار ملا ہے، ویسے ہی وہاں بھی ملے گا۔ تو اس لیے اس میں ہمیں کوئی تعجب نہیں ہے، یعنی وہ اس غرے میں، اس غرور میں، اس اعتماد میں مبتلا تھے اور اسی بنا پر اپنے آپ کو سمجھتے تھے، اور اس کے لیے جو طریقے اختیار کرتے تھے وہ وہی کرتے تھے، یعنی اپنی دیویوں کو خوش کرنا، دیوتاؤں کو خوش کرنا، کہ اگر کچھ چھوٹا موٹا معاملہ ہوا بھی تو یہ دیوی، یہ دیوتا، یہ فرشتے جن کی ہم پرستش کرتے ہیں، یہ شیاطین یا یہ بزرگ جو ہیں، یہ ہم کو محفوظ کر لیں گے، ہم کو بچا لیں گے۔ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا بھی، اول تو اس طرح کا کوئی معاملہ ہونے والا نہیں ہے۔ آگے دیکھیے کہ اس کے لیے راہ ہموار کی ہے، اس سے مراد وہ رہنمائی اور تیسیر ہے جو محض سے لحد تک زندگی کے تمام نشیب و فراز میں قدرت کی طرف سے انسان کو حاصل ہوتی ہے، جس کو میں نے ابھی بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ رہنمائی اور وہ تیسیر ہے۔ رہنمائی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو عقل دیتا ہے، اس کو فطرت دیتا ہے، اور اس کو اس کے ارد گرد ماحول دیتا ہے جس کو دیکھ کر وہ آگے بڑھتا ہے۔ بچہ آوازوں کو سن کر سیکھتا ہے، دوسرے لوگوں کی باتوں کو سن کر زبان سیکھتا ہے، دوسرے لوگوں کو کام کرتے ہوئے دیکھ کر کام کو سیکھتا ہے۔ اسی طرح انسان اپنی زندگی کے باقی مراحل کو آگے بڑھاتا ہے۔ تو یہ رہنمائی کا کے پورے اسباب اللہ تعالیٰ نے اس کی سرشت میں، اس کی فطرت اور اس کی عقل میں دے رکھے ہیں، اور اسی طرح اس کو جو ماحول اس کے خارج میں دیا ہے، یعنی اس کے اعضاء دیے ہیں، اس کو جو مختلف صلاحیتیں دی ہیں مشاہدے کی، دیکھنے کی، سننے کی، بولنے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو والدین دیے ہیں، اس کو اعزاء اقربا دیے ہیں، اس کو ایک ماحول دیا ہے، اور باقی جو کائنات کے اندر کار فرما قوتیں ہیں ان کو جس طریقے سے اس کی خدمت میں لگایا ہے، تو ایک طریقے سے فرمایا ہے کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک اس کی زندگی کو ہموار کر دیا ہے۔ اور استاد نے اس کو لکھا ہے کہ محض سے لے کر لحد تک، یعنی اس کو گہوارے سے لے کر، گود سے لے کر، بالکل بچپن کے جھولے سے لے کر اس کو قبر تک پوری طرح اس کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ہموار کر دیا ہے، اور اس میں جو بھی نشیب و فراز یعنی جو اتار چڑھاؤ آتے ہیں، اس میں قدرت کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو پوری رہنمائی میسر ہوتی ہے، اور اس کا سامان ارد گرد میں بھی موجود ہوتا ہے۔ 44 نمبر دیکھیے، پھر قبر میں رکھوایا ہے۔ اصل میں لفظ اکبرہ آیا ہے، استاذ امام لکھتے ہیں، استاذ امام امین حسن اصلاحی لکھتے ہیں۔ اس لفظ میں ایک لطیف اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ جو مرتا ہے وہ فنا نہیں ہو جاتا، بلکہ قدرت اس کو زمین کی تحویل میں دے دیتی ہے، جو شے تحویل میں دے دی جاتی ہے وہ لازماً ایک دن واپس لے لی جاتی ہے۔ چنانچہ جب وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اس امانت کو زمین سے واپس لے لے گا۔ مطلب یہ ہے کہ الفاظ قرآن مجید کے اکبرہ کے جو الفاظ ہیں، رکھوانا یعنی قبر میں رکھوا دینا، محفوظ کروا دینا، تو یہ اس طریقے کے الفاظ ہیں جس سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ قبر میں ایک طریقے سے امانتاً رکھوا دیا ہے، زمین کے سپرد اس جسم کی امانت کر دی گئی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا، حکم دے گا، تو وہ اپنی اس امانت کو واپس لے لے گا۔ آگے دیکھیے کہ پھر کیا مشکل ہے، وہ جب چاہے گا اسے دوبارہ کھڑا کرے گا۔ اس میں ہے کہ یہ وہ بدیہی نتیجہ ہے، بدیہی یعنی حتمی، طے شدہ، واقعی یہ بدیہی نتیجہ ہے جس کے لیے اس پیرے کی آیتوں میں ان مراحل کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو انسان کی پیدائش، نشو و نما، اس کے بچپن، جوانی اور زوال و فنا میں خدا کی تقدیر، تدبیر اور تیسیر کو نمایاں کرتے، اور اس طرح انسان کی تخلیق میں کار فرما اس کی عظیم قدرت اور عظیم حکمت پر دلالت کرتے ہیں یعنی اس کی دلیل دیتے ہیں، تاکہ مخاطبین پر ان کے غرور کی بے ثباتی بھی واضح ہو جائے، اور اس آئینے میں وہ اس جزا و سزا کو بھی دیکھ لیں
جس کے لیے قرآن نے انہیں خبردار کیا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا طویل جملہ ہے، لیکن اس کو سمجھ لیجئے، یہ بات اس کے اندر بڑی سادہ اور وضاحت کے ساتھ آ گئی ہے کہ جو یعنی ان آیتوں کے اندر وہ سارے مراحل بیان کر دیے گئے ہیں جو انسان کی زندگی کی ابتدا سے لے کر یعنی اس کی تخلیق سے لے کر آخر تک یعنی اس کے انجام تک، اس کو دوبارہ کھڑا کرنے تک جتنے بھی مراحل ہیں وہ اس کا ایک خلاصہ ان آیتوں کے اندر آ گیا ہے۔ اور اس کے اندر زندگی کے اندر جو اس نے جتنے بھی معاملات کرنے ہیں، اس کی نشو و نما ہے، اس کا بچپن ہے، اس کی جوانی ہے، اور باقی جو کچھ بھی چیزیں ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں۔ پھر جو اس کی تقدیر ہے یعنی جو اس کا مقدر ہے، جو اس کے بارے میں باتیں اللہ تعالیٰ نے ٹھہرا دی ہوئی ہیں، مثال کے طور پر اس کی شکل کیا ہوگی، اس کی صورت کیا ہوگی، اس کے اسی طرح جو یہ کن والدین کے ہاں ہوگا، یہ کس دنیا میں یا کس زمانے میں اور یہ کس علاقے میں اس کو بھیجا جائے گا، اسی طرح اس کی عمر کیا ہوگی، اس کو کیا صلاحیتیں دی جائیں گی، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ٹھہرا کر فیصلہ کر کے انسان کو اس دنیا میں بھیجتے ہیں۔ اور اسی طرح اس کی تدبیر بھی، جو انسان نے تدبیر جو عقل اور تجربے سے سیکھ کر استعمال کرنا ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کچھ رہنمائی حاصل ہوتی ہے، اس کو بھی پورے طریقے سے واضح کر دیا ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی رہنمائی حاصل کرنا چاہے اس کو وہ رہنمائی ملتی بھی ہے، اور جو اس سے گریز کرنا چاہے بالآخر اللہ تعالیٰ پھر اپنی رہنمائی کو اس سے پیچھے ہٹا لیتے ہیں۔ اسی طرح تیسیر بھی یعنی سہولت اور آسانی بھی، یہ تینوں الفاظ کی میں نے وضاحت کر دی ہے۔ اور ان کے جو غرور کی بے ثباتی ہے، تو جو مخاطبین ہیں یا جو اس دنیا کے لوگ بھی اصل میں قیامت کو دوبارہ اٹھنے کو نہیں مانتے، تو در حقیقت وہ اپنے خاص غرور میں گھمنڈ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں اور اسی کی بنا پر وہ اپنی ساری سرکشیاں اور اس نوعیت کے سارے کارنامے انجام دیتے ہیں۔ تو اس تناظر میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو حصہ ہے پورے کا پورا انسان کی زندگی کی پوری تاریخ کو بیان کر رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، کوئی اس میں سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ورنہ میں آگے بڑھتا ہوں۔ کلا لما یقض ما امرہ فلینظر الانسان الی طعامہ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہۃ وابا متاعا لکم ولانعامکم، ہرگز نہیں اسے چھوڑ نہیں دیا جائے گا۔ اس کے پروردگار نے جو اسے فرمایا ہے وہ اس نے ابھی تک پورا نہیں کیا ہے۔ اسے دلیل چاہیے تو یہ انسان ذرا اپنا کھانا ہی دیکھ لے کہ ہم نے خوب پانی برسایا ہے، پھر زمین کو پھاڑ کر چیرا ہے، پھر اس میں غلے اگا دیے ہیں، اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغ، میوے اور تازہ و شاداب سبزہ تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے متاع زیست کے طور پر۔ اس میں کچھ مانوس الفاظ پہلے آپ دیکھ لیجئے، انسان ہے، اسی طرح فل ینظر ہے، اس میں نظرہ اس کا بنیادی فعل ہے، اور اس سے آپ واقف ہیں۔ طعام کا جو لفظ ہے اس سے بھی آپ واقف ہیں، اور ماء کا لفظ پانی کے معنوں میں اس سے آپ واقف ہیں، ارض زمین کے معنوں میں اس سے آپ واقف ہیں، اور اسی طرح عنب انگور کو کہتے ہیں، زیتون کے لفظ سے آپ واقف ہیں، اور فاکہہ پھل کو کہتے ہیں، متاع سامان کو کہتے ہیں، انعام تو یہ انعام ہے، وَلِأَنْعَامِكُمْ، تو دو الفاظ آپ کی لغت میں اسی طریقے کے ہوں گے، آپ کی جو ویکیبلری ہے اس کے اندر ایک انعام ہے اور ایک انعام ہے۔ انعام تو اس سے آپ سب واقف ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ جو آپ کو نعمت ملتی ہے اللہ کی طرف سے یا اس دنیا میں کوئی انعام ملتا ہے، اور انعام جو ہے وہ مویشیوں کو، چوپایوں کو کہتے ہیں۔ یہ انعام اور انعام کے اس فرق کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے۔ دوسری طرف دیکھیے گا کہ جو الفاظ اردو کے ہیں اس میں
ترکاریوں کا لفظ ہے جو سبزی کے معنی میں عام استعمال ہوتا ہے، اور تازہ و شاداب یعنی سرسبز و شاداب یعنی جس میں شادابی ہوتی ہے، جس میں ہرا بھرا پن ہوتا ہے، سبزہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح متاع زیست کہتے ہیں، زیست کہتے ہیں زندگی کو، متاع زیست کہتے ہیں زندگی کا سامان زیست۔ اب اس کے مفہوم کی طرف چلتے ہیں۔ ہرگز نہیں، اسے چھوڑ نہیں دیا جائے گا۔ اس کے پروردگار نے جو اسے فرمایا ہے وہ اس نے ابھی تک پورا نہیں کیا ہے۔ اسے دلیل چاہیے تو یہ انسان ذرا اپنا کھانا ہی دیکھ لے کہ ہم نے خوب پانی برسایا ہے، پھر زمین کو پھاڑ کر چیرا ہے، پھر اس میں غلے اگا دیے ہیں، اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغ، میوے اور تازہ و شاداب سبزہ تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے متاع زیست کے طور پر۔ یہ ظاہر ہے کہ اوپر جس نشو و نما کو بیان کیا گیا ہے اور اس کی ایک تفصیل کر دی ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس زندگی کے اوپر اس زمین کے اوپر اس کی زندگی کو ہموار کیا ہے۔ اوپر جیسے بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تیسیر کی ہے، اس کی زندگی کو ہموار کیا ہے، تو اس کی ایک مثال دی ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر زمین کو پھاڑتا ہے، پھر اس میں غلے اگاتا ہے، پھر اس میں انگور نکلتے ہیں، سبزیاں نکلتی ہیں، پھل نکلتے ہیں، اور اس طرح مویشیوں کے لیے چارہ نکلتا ہے جن سے تم پھر دودھ اور گوشت اور اس نوعیت کی چیزیں حاصل کرتے ہو۔ تو کھانے کا جتنا بھی تمہارا سامان ہے وہ سارے کا سارا تو اسی کا مرہون منت ہے، اور اسی کے بلبوتے پر، اسی کھانے کے بلبوتے پر تم اپنی زندگی کو آگے کے سفر کو آگے بڑھاتے ہو، اسی کے بلبوتے پر تم آگے جیتے ہو، زندگی گزارتے ہو، اور جو کچھ بھی کرتے ہو اسی خوراک کی بیس پر کرتے ہو۔ جب واقعہ یہ ہے تو تمہیں اس دلیل کو سمجھنا چاہیے، اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ سارا اہتمام تمہاری نشو و نما کا کس نے کیا ہے؟ پروردگار نے کیا ہے۔ اس نشو و نما کو ایک دن کے لیے اگر وہ بند کر دے، اس سلسلے کو وہ روک دے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم بھوک سے ایک دن مر جاؤ گے، تو تمہارے لیے کوئی زندگی کا راستہ باقی نہیں رہے گا۔ اس زندگی کو استوار کرنے میں، ہموار کرنے میں اس کا بنیادی کردار ہے، اسی سلسلے کا جو اس نے اس زمین کے اوپر تمہارے لیے برپا کر رکھا ہے۔ اس کے حواشی دیکھ لیجئے جو اسے فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی فطرت میں اپنی ربوبیت کے اعتراف اور ایک روز جزا پر ایمان کا جو فرمان ودیت کیا اور نبیوں کے ذریعے سے جس کی یاد دہانی فرمائی ہے، یہ وہی اعتراف ہے جو انسان اس سے پہلے کر چکا ہے، جس کا وہ برملا اظہار بھی کر چکا ہے، اور جو انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے۔ برملا اظہار اس نے عہد الست کی صورت میں کیا، اور اس کی فطرت کے اندر یہ اس کا ادراک موجود ہے کہ وہ بہرحال اس کی ایک روز جزا اس کے لیے آنا چاہیے، ایک اس کا حساب کتاب ہونا چاہیے، اور بالآخر اس کو اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان ذرا اپنی فطرت پر غور کرے اور اپنی عقل کو ارد گرد کی چیزوں کی طرف دیکھ کر، اور جو کچھ بھی تاریخ کے اندر ہو رہا ہے اس کی طرف دیکھ کر وہ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے غور کرے، تو وہ ان ساری چیزوں کو پہچان سکتا ہے۔ اور پھر محض یہی نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں چیزوں کو دے دیا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مزید تاکید کے لیے نبیوں کے ذریعے سے بھی ان چیزوں کی یاد دہانی فرمائی ہے، اور ہر زمانے میں فرمائی ہے۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں انبیاء کی ہدایت موجود نہ رہی ہو۔ اگلی بات یہ ہے کہ وہ اس نے ابھی تک پورا نہیں کیا۔ یہ جملہ اس جملے کے بالکل متوازی ہے جس سے پچھلے پیرے کی ابتدا ہوئی ہے، قتل الانسان ما اکفرہ، کے الفاظ میں جس طرح ہٹ دھرموں کی ہٹ دھرمی پر اظہار تعجب کے بعد انسان کی خلقت سے قیامت پر استدلال کیا ہے، یہاں اسی طرح کلا لما یکز ما امرہ کے الفاظ میں سورہ کے مخاطبین کو زجر و ملامت کے بعد انسان کے گرد و پیش میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے آثار سے قیامت پر دلیل قائم کی ہے۔ یعنی ایک طرف اس اظہار تعجب کا بیان ہے، اور ایک طرف اس کی خلقت پر، یعنی اصل میں یہ دونوں باتیں ہی، ابتدائی بات بھی قیامت پر استدلال کر رہی ہے، اور یہ بات بھی قیامت پر استدلال کر رہی ہے کہ اس کو چھوڑا نہیں جائے گا،
اور اس کو آگے اس کا معاملہ بالآخر ہوگا، اور اس کے پروردگار نے جو اسے فرمایا ہے وہ یہ جو کہتا ہے کہ وہ اس نے بھی پورا نہیں کیا، تو اس کی دلیل یہ ہے۔ یہ بات بھی اصل میں اسی جگہ سے بیان ہوئی ہے، کس چیز کو اسٹیبلش کرنے کے لیے؟ قیامت اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے۔ تو یہ دوسرا حصہ آ گیا جو اصل میں پچھلی بات ہی کی ایک طریقے سے مزید وضاحت، مزید تاکید اور مزید توضیح ہے۔ اب ہم اگلے حصے کی طرف جاتے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا فَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ۔ اس لیے جب وہ کانوں کو بہرا کر دینے والی آ جائے گی تو ان سے پوچھو کہ پھر کدھر جائیں گے؟ اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اور اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ اس دن ہر شخص کو ان میں سے اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ کتنے چہرے اس دن روشن ہوں گے، ہنستے ہوئے حشاش بشاش، اور کتنے چہرے ہوں گے کہ ان پر اس دن خاک اڑتی ہوگی، سیاہی چھا رہی ہوگی۔ یہی منکر، یہی نافرمان ہوں گے۔ تو یہ اصل میں اس صورتحال کو بیان کیا ہے جو قیامت کی صورتحال ہے، حشر کی صورتحال ہے، اور اس میں یہ جو تصویر بیان کر دی گئی ہے، اس میں پہلے ان بعض الفاظ کو دیکھ لیجئے جو آپ کی زبان میں مانوس ہیں۔ یوما کا لفظ ہے، اس سے آپ واقف ہیں۔ اخی کا لفظ ہے، بھائی کے معنوں میں، اس سے آپ واقف ہیں۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اب ماں اور باپ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ہماری زبان میں بھی استعمال ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح صاحبہ بیوی کو کہتے ہیں، بنی جو بچوں کے لیے، اولاد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح جو وجوہ، وجہ کی جمع ہے، چہرے کو کہتے ہیں۔ اور کفر کا لفظ، اس سے آپ واقف ہیں۔ تو یہ چند الفاظ ہیں جن سے آپ پہلے سے مانوس ہیں، اور مشکل اس میں سے کوئی لفظ نہیں ہے۔ تو مفہوم کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس لیے جب وہ کانوں کو بہرا کر دینے والی آ جائے گی تو ان سے پوچھو کہ پھر کدھر جائیں گے؟ یعنی یہ جو لوگ اس وقت قیامت کا انکار کر رہے ہیں، اس وقت کدھر جائیں گے؟ اس وقت یہ انسان کی جو تصویر ہے وہ اس کو پورے طریقے سے بیان کر دیا ہے کہ انسان اصل میں جن بنیادوں پر زندگی گزار رہا ہوتا ہے، جب بھی مثال کے طور پر اس دنیا میں کوئی آفت آتی ہے، کوئی زلزلہ آتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کرتا ہوتا کیا ہے، انسان کرتا کیا ہے۔ یعنی کرتا کیا ہے؟ بچہ ہوگا تو وہ اپنے ماں کی طرف بھاگے گا، اپنے والدین کی طرف بھاگے گا۔ کوئی زلزلہ آئے، کوئی آفت آئے، کوئی طوفان آئے، تو یہ اضطراری کیفیت ہوتی ہے جس کے اندر انسان فطری طور پر یہی معاملہ کرتا ہے۔ وہ بیوی ہوگی تو اپنے خامد کی طرف جائے گی، خامد ہوگا اپنی فیملی اور اپنی بیوی بچوں کی طرف جائے گا۔ اسی طرح والدین بچوں کی طرف آئیں گے، بچے جو ہیں وہ والدین کی طرف آئیں گے۔ تو یہ صورتحال ہے جو اس دنیا میں ہوتی ہے۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ تو یہاں اس دنیا میں جو بڑی سے بڑی آفت بھی آ جائے، جب انسان سمجھ لے کہ اس کے اوپر موت طاری ہونے والی ہے، تو اس وقت انسان یہ معاملات کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ سہارا تلاش کرتے ہیں، اور یہ سب سے بڑے سہارے ہیں اس دنیا کے اندر جو انسان اپنے ارد گرد میں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بھائی، اس کے ارد گرد کے لوگ، اس کے دوست، احباب، والدین، بیوی بچے وغیرہ، تو یہی بنیادی سہارے ہوتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر جو انسان معاملہ کرتا ہے انہی سہاروں کی طرف بھاگتا ہے۔ لیکن وہاں کیا ہوگا؟ وہاں کیا ہوگا؟ یہ بڑا ہی اہم نقطہ ہے۔ وہاں یہ ہوگا کہ انسان ان سے بھاگے گا، ان کی طرف نہیں بھاگے گا بلکہ ان سے بھاگے گا۔ یعنی کسی طرح میں بچ جاؤں، دوسرا جو چاہے وہ میرے رشتے میں کچھ بھی لگتا ہے،
اس سے اگر کسی نہ کسی طریقے سے میری علیحدگی ہوتی ہے، وہ اگر اس کے کھاتے میں نظر آ رہا ہے کہ اس کے کھاتے میں کوئی جہنم کا فیصلہ ہے یا برائیاں لکھ دی گئی ہیں، تو یا ایسا نہ ہو کہ کہیں اس کی جو زیادتیاں ہیں یا غلطیاں ہیں میرے کھاتے میں پڑ جائیں اس رشتے کی وجہ سے، تو یہ خوف طاری ہو جائے گا۔ تو صورتحال یہ واقع ہوگی کہ ایسا نہیں ہوگا کہ انسان ایک دوسرے کی طرف بھاگ رہے ہوں گے، بلکہ انسان ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے کا بوجھ مجھے اٹھانا پڑ جائے۔ اور پھر اس میں یہ پہلو بھی ہوگا کہ انسان ظاہر ہے کہ اگر اس کے ساتھ جرائم وابستہ ہوں گے تو وہ پھر شرم اور اس نوعیت کی جو صورتحال ہے وہ اس کے سامنے ہوگی کہ میں کیسے فیس کروں، کیسے ان لوگوں کو فیس کروں جن کے سامنے میں اپنی نیک نامی کا اظہار کرتا رہا ہوں، جن کے سامنے میں بڑا ایماندار، میں بڑا پاک باز، میں پارسا بنتا رہا ہوں، ان کو کیسے فیس کروں گا۔ یہ پہلو بھی ہے، لیکن بنیادی پہلو جو اصل میں ہے وہ یہی ہے کہ یہاں انسان اپنے بیوی بچوں، اپنے خاندان، فیملی کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتا ہے اور وہاں کیا ہوگا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دنیا کے جو رشتے ہیں ان کی حیثیت، ان کی حقیقت جو ہے وہ اسی دنیا تک محدود ہے، وہ آگے نہیں جائے گی، بلکہ یوں حقیقت کے اعتبار سے، یعنی اس واقعے کے اعتبار سے یوں ہوگا، اصلاً یوں ہوگا کہ اصل میں انسان ایک دوسرے سے بھاگے گا، ایک دوسرے سے فرار حاصل کرے گا۔ ایسا نہیں ہوگا یعنی جیسے یہاں ہم کہتے ہیں کہ اس کی موت جو ہے وہ مجھے آ جائے، میرے بچے کی موت مجھے آ جائے، اس کو کوئی نقصان ہو رہا ہے تو مجھے ہو جائے، لیکن وہاں یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ وہاں اس کی زندگی اس کے ساتھ ہوگی، اس کا معاملہ، اس کے جو بھی جرائم یا اس کی جو بھی نیکیاں اس کے ساتھ ہوں گی، اور میری نیکیاں، میرے جرائم، میرے معاملات میرے ساتھ ہوں گے۔ کتنے چہرے اس دن روشن ہوں گے ہنستے ہوئے، حشاش بشاش، اور کتنے چہرے ہوں گے کہ ان پر اس دن خاک اڑتی ہوگی، سیاہی چھا رہی ہوگی۔ یہی منکر ہیں، یہی نافرمان ہوں گے۔ تو یہی جو اصل میں پھر بات وہیں پر ختم کی ہے، جو سامنے مخاطبین کھڑے ہوئے ہیں، جن پر اصل میں اس وقت اتمام حجت ہونے جا رہا ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ان پر آخری باتیں ایک طریقے سے کہہ کر ان کو اب چھوڑ کر جانے والا ہے، اور ان کے لیے اللہ کا عذاب آنے والا ہے، جو ظاہر ہے کہ جنگ بدر اور اس کے بعد مختلف صورتوں میں، فتح مکہ کی صورت میں اور مختلف صورتوں میں مسلمانوں کی تلواروں کے ذریعے سے ان پر آیا ہے، اور پھر بالآخر ان کے لیے اخروی انجام بھی وہی ہے جو یہاں ہونا ہے۔ تو یہ یہاں پر یہ مکمل ہو گیا۔ اب ہم اس کے دو جو حاشیے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ جو پہلا حاشیہ ہے 48 نمبر، وہ ایک فنی نوعیت کا ہے، اس کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ یہی منکر، یہی نافرمان ہوں گے، یعنی وہ یہی منکر، یہی نافرمان چہرے ہوں گے جو اس وقت سامنے ہیں، یعنی قریش مکہ کے جو لوگ جن کو اللہ کا پیغمبر مخاطب کر کے کھڑا ہوا ہے۔ اور اس سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ جو دیگر منکرین ہیں اور جنہوں نے اس دنیا میں کمایا نہیں ہوگا، یعنی جنت کے لیے کوشش نہیں کی ہوگی، ان کا معاملہ بھی یہی ہوگا کہ ان کے چہروں پر بھی اس دن خاک اڑتی ہوگی، سیاہی چھا رہی ہوگی، معاذ اللہ۔ تو یہ ہم نے کچھ جتنا بھی حصہ ہے اس کا مطالعہ کر لیا۔ اب آخری حصے کی طرف میں بڑھتا ہوں۔ اس کے بعد اس حصے کے حوالے سے اگر موقع ہوا تو کوئی سوال آپ محسوس کریں گے، ان سوالوں کو ہم ڈسکس کر لیں گے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آخری حصے میں ہم جب ہمارے لیے، کہ اس سے ہمارے لیے کیا چیزیں مفہوم ہوتی ہیں، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو یہاں جو چیزیں میں آج کی نشست میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ مراحل، اور ان مراحل سے ہمارے لیے کیا سبق حاصل ہوتا ہے، جو قرآن مجید کے ابتدائی حصے میں جو ہم نے تلاوت کیا آج، اس میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ یعنی ایک طریقے سے انسان کی تاریخ کو بیان کر دیا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ ظاہر ہے کہ یہ آپ کی گفتگو ہے، یہ میری گفتگو ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ مبنی ہے قرآن مجید کے اوپر۔ تو انسان کو اپنی شخصیت کو اور اس کے مختلف اجزاء کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے، تبھی وہ صحیح بیہیو کرنے میں، صحیح طریقہ کار اختیار کرنے میں کامیاب ہو پاتا ہے۔ تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ انسان میں اصل میں سب سے پہلی بات جو میں نے یہاں پر درج کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی ذات کے یا اس کے وجود کے دو اجزاء ہیں۔
دو چیزوں سے مل کر یہ جو ہم انسان جس کو کہتے ہیں یہ دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے۔ ایک چیز، اس سے سب لوگ واقف ہیں، ایک چیز جس کے لیے قرآن مجید نے نفس کا لفظ استعمال کیا ہے، ہم اس کے لیے شخصیت کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح روح کا لفظ بھی اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن روح کا لفظ اصل میں پھونک ہوتا ہے، یعنی پھونک تو حقیقتاً جو اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں وہ نفس کا لفظ ہے، لیکن وہ چونکہ روح اللہ تعالیٰ نے پھونکی ہے، یعنی اس نفس کو اللہ تعالیٰ نے پھونکا ہے، تو اس وجہ سے اس کے لیے روح کا لفظ بھی استعمال ہو جاتا ہے، لیکن حقیقتاً لفظ جو ہے وہ نفس ہے۔ تو ہم دو اجزاء کا مرکب ہیں، دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ان میں سے ایک نفس ہے اور دوسرا جسم ہے ہمارا۔ ایک بات یہ سمجھ لینی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان دونوں اجزاء میں سے یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لینی چاہیے کہ ایک جز جو ہے وہ لافانی ہے اور دوسرا جز جس کو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ فانی ہے۔ فانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ختم ہو جانے والا ہے، یعنی یہ اس کی زندگی محدود ہے، اور ایک جز جو ہے وہ لافانی ہے، یعنی اس پر موت طاری نہیں ہونی۔ تو ایک جز کے اوپر موت طاری ہونی ہے، دوسرے جز کے اوپر موت طاری نہیں ہونی، اس نے زندہ رہنا ہے۔ کس جو وجود ہے جس نے زندہ رہنا ہے وہ ہے نفس یا روح کہہ لیں یا شخصیت کہہ لیں، اس نے زندہ رہنا ہے، اور جو جسم ہے انسان کا اس کو موت واقع ہونی ہے۔ اچھا، اس میں بھی یہ بات بھی اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ حقیقت میں جب ہم ان دونوں اجزاء کو دیکھتے ہیں تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ عمل کون کرتا ہے؟ عمل کیا نفس کرتا ہے، کیا روح کرتی ہے، یا کیا ہمارا جسم کرتا ہے؟ تو حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ عمل جو ہے وہ ہمارا نفس کرتا ہے، اور جو ہماری باڈی ہے، ہمارا جسم ہے، اس کی حیثیت آپ ایسے ہی سمجھ لیں کہ جیسے ہم بجلی اور پنکھے کی مثال سے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ پنکھا جو ہے وہ اس کی حیثیت ایک جسم کی ہے، اور اس کے اندر جو کرنٹ ہے، جو بجلی ہے، اس کی حیثیت اس نفس کی ہے۔ تو عمل جو کرنے والی چیز ہے وہ اصل میں ایک دوسری چیز ہے جو غیر مرئی ہے، ہم اپنی انسانی آنکھوں سے اس کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن اس کا ظہور کب ہوتا ہے؟ یعنی جیسے بجلی کا ظہور پنکھے کی صورت میں، ریفریجریٹر کی صورت میں، ایئر کنڈیشنر کی صورت میں، اس طرح مختلف دوسری صورتوں میں ہوتا ہے، تو اسی طرح یہ جو نفس ہے اس کا جو ظہور ہے یہ ہمارے جسم کی صورت میں، کبھی بچے کے جسم کی صورت میں، کبھی بڑے کے جسم کی صورت میں، کبھی نر کے جسم کی صورت میں، کبھی مادہ کے جسم کی صورت میں، تو ان مختلف صورتوں میں ہوتا ہے، لیکن پیچھے جو روح ہے وہ ایک ہی طرح کی ہوتی ہے، یعنی ایک نفس ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ تذکیر و تانیث کا جو تعلق ہے وہ حقیقتاً روح کے ساتھ متعلق اس طریقے سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق اصل میں جنس کا تعلق ہے وہ اصل میں جسم ہی کے ساتھ متعلق ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ معلومات کی نوعیت کی چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے کہ جن سے آپ پہلے سے واقف ہوں گے، اگر پہلے سے واقف ہیں تو آپ کے سامنے ان کا اعادہ ہو گیا آپ کی ذاتی زندگی یا ذاتی وجود سے متعلق۔ تو میں نے عرض کیا کہ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ایک جز لافانی ہے اور دوسرا جز فانی ہے۔ پھر ایک اور چیز بھی دیکھ لیجئے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی سری نصوص ہیں، یعنی قرآن مجید کی واضح آیات ہیں جس میں قرآن مجید نے بتایا ہے کہ انسان کو اپنی پورے جو ٹینیور ہے، پوری جو اس کی تاریخ ہے، اس کے اندر 2 موتیں ملیں گی اور 2 زندگیاں ملیں گی، یعنی 2 دفعہ انسان کے اوپر اس کی پوری تاریخ کے اندر 2 مرتبہ اس کے اوپر موت طاری ہوگی اور 2 مرتبہ اس کے اوپر زندگی طاری ہوگی۔ اس کو ہم ان آیات میں دیکھ لیتے ہیں۔ یہ بعض لوگوں کے لیے تعجب کی بات ہو سکتی ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، یعنی تم کیسے اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہو جبکہ تم موت میں تھے، وکنتم امواتا، تم پر موت طاری تھی، فاحیاکم، پھر ہم نے آپ کو زندہ کیا، یعنی ایک موت اور پھر ایک زندگی ہو گئی، ثم یمیتکم، پھر
ہم تم کو زندہ کریں گے، پھر تم کو ہم موت دیں گے، ثم یحییکم، پھر تم کو ہم زندہ کریں گے، ثم الیہ ترجعون، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اسی کی طرف۔ اسی طرح دوسری جو آیت ہے سورہ مومن کی، اس میں واضح طور پر الفاظ استعمال کیے ہیں، قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل۔ یہ سورہ مومن کی 11 نمبر آیت ہے۔ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہم کو 2 بار موت دی اور 2 بار زندگی دی، تو ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا۔ تو یہاں بھی اصل میں 2 بار موت اور 2 بار زندگی، یعنی قیامت کے موقع پر کفار جو ہیں وہ یہ بات کہیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ وہاں پر تو کوئی غلط بات بیان نہیں کی جا سکتی، اور قرآن مجید نے اس کی تردید بھی نہیں فرمائی، تو قرآن مجید ہی کا یہ بیان ہے۔ تو انسان کو 2 زندگیاں اور 2 موتیں ملیں گی، تو اس کو ہم بیان کر دیتے ہیں کہ ان زندگیوں اور ان موتوں کی نوعیت کیا ہوگی۔ تو اس کا اگر ہم مرحلہ دیکھیں، انسان کی تاریخ کے مختلف مراحل کو دیکھیں، تو وہ اس طریقے سے ہیں کہ سب سے پہلے تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، تمام نفوس کو تخلیق کیا ہے، یعنی جتنے بھی انسان آج سے پہلے دنیا کے اندر آ چکے ہوئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، اور آئندہ قیامت تک جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئیں گے، سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر تخلیق کیا ہے۔ ایک ہی موقع پر تخلیق کیا ہے، یا جس بھی طریقے سے تخلیق کیا ہے وہ اس دنیا میں آنے سے پہلے تخلیق کر دیے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو تخلیق کیا، تخلیق کرنے کے بعد ان کو جس جگہ پر بھی رکھا، وہ اپنے پاس کوئی جگہ ہو سکتی ہے، یا اسی دنیا کی ہو سکتا ہے کوئی جگہ ہو، یا کائنات کا کوئی اور حصہ ہو، جہاں ان نفوس کو، یعنی ان روحوں کو، ان شخصیات کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر رکھ دیا، ان کو جسم ابھی عطا نہیں کیا گیا۔ اور اس موقع پر ہم سب سے، پرانے لوگوں سے بھی، آج کے لوگوں سے بھی، اور آنے والے لوگوں سے بھی، اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے عہد لیا، یعنی الستو بربکم، اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے یہ پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ اس موقع پر سب لوگوں نے، ظاہر ہے کہ انکار نہیں کیا جا سکتا تھا، پروردگار سامنے موجود تھے، تو سب انسانوں نے یہ کہا کہ یقیناً، قالوا بھلا، یقیناً آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، اور اس کے بعد اسی موقع پر فرمایا کہ میں پھر یہ پوری ایک طریقے سے انسان کی تاریخ بتا دی کہ میں آپ کو بھیجوں گا اس دنیا کے اندر، اور جو اس میں کامیاب ہوں گے ان کے لیے پھر ایک دوسری دنیا میں بساؤں گا۔ تو یہ ایک اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد۔ تو یہ جو عہد الست ہے، یہ ہماری سرشت کے اندر، ہماری فطرت کے اندر، ہماری وجود کے اندر موجود ہے۔ ہم اس کو پوری طرح جانتے ہیں، ایسے ہی جانتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ، اس کا اتنا شعور نہیں ہوتا کہ وہ یہ جان سکے کہ میں کس شخصیت کے ہاں سے، کس ماں کے وجود سے میں تولد ہو رہا ہوں، تو وہ اس کو نہیں، یعنی اس سے اگر پوچھا جائے تو وہ اس کو وہ واقعہ یاد نہیں ہوتا، اس کے دماغ سے، اس کے ذہن سے محو ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ سارا معاملہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو لیکن اس کی یاد میں کہیں نہ کہیں یہ موجود ہوتا ہے، چونکہ اس نے اس واقعے کو دیکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یا محسوس کیا ہوا ہوتا ہے، تو اسی طرح انسان کے ساتھ بھی جو اللہ تعالیٰ نے یہ عہد کیا ہے، تو یہ بھی اس کی نفسیات میں اور اس کی روح کے اندر اور اس کی شخصیت کے اندر پوری طرح، اس کے نفس کے اندر پوری طرح موجود ہے۔ تو اسی وجہ سے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات دی ہیں انسان کی فطرت کے اندر کہ سچ سے محبت ہونی چاہیے، سچ کو ترجیح دینی چاہیے، جھوٹ سے اور غلط بات سے نفرت ہونی چاہیے، اسی طرح ظلم نہیں ہونا چاہیے، انسان کے اندر ہمدردی اور انسانیت ہونی چاہیے، تو یہ تمام کی تمام اعلیٰ اقدار ہیں۔ یہ کہاں سے آ گئی ہیں؟ یہ خود بخود تو پیدا نہیں ہو گئی، تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ودیت کر دی ہوئی ہے، اور انہی کے اوپر پھر شریعت کھڑی ہوتی ہے، انہی کے اوپر سوسائٹی کھڑی ہوتی ہے۔ تو یہ پہلے سے انسان کے اندر موجود ہیں، اس لیے اس کو یہ بالکل ٹھیک لگتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے جب وہ غور کرتا ہے پروردگار کے حوالے سے، تو اس کو یقین آتا ہے کہ میں مخلوق ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے۔
تو اس میں یہ واضح ہو گیا کہ جب ہماری تخلیق ہوئی ہے تو تخلیق کے بعد ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہوا ہے. اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ ہمارے اوپر موت طاری کر دی گئی ہے، یعنی ہمیں سلا دیا گیا ہے. اس میں کیا ہوا ہے؟ ہمارے نفس پر نیند طاری کر دی گئی ہے، نیند کی کیفیت طاری کر دی گئی ہے. ظاہر ہے کہ کوئی اس میں انسان سوتا ہے، سوتے میں انسان خواب بھی دیکھتا ہے اور اس طرح کے خیالات بھی اس کو آتے ہیں، لیکن وہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر رہا ہوتا، کوئی عمل. یہ اس کو ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں، نیند کی مثال سے. تو پہلی موت انسان کی، یعنی اس کو تخلیق کرنے کے بعد اس پر موت طاری کر دی، اس پر نیند طاری کر دی، اس کو ہم پہلی موت کہیں گے. اور یہ جہاں انسان کو ٹھہرایا گیا وہ، اور تمام انسانوں کو ٹھہرایا گیا، اس کو کے لیے ہم لفظ ازل استعمال کر سکتے ہیں. وہ جگہ متعین نہیں ہے، معلوم نہیں ہے. اچھا، پھر اس کا جو دورانیہ ہے، کیا یہ نیند مستقل طور پر طاری ہوئی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، یہ وقتی طور پر کچھ وقت کے لیے، یعنی وقت کا مراد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اربوں سال کے لیے ہو، کھربوں سال کے لیے ہو، یہ ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ ہماری اس کائنات کو بنے ہوئے بھی اربوں کھربوں سال ہو چکے ہوئے ہیں. تو معلوم نہیں کہ اس میں کتنا عرصہ لگا ہے، لیکن بہرحال یہ ایک وقتی معاملہ تھا. پھر اس کے بعد پہلی زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں دو واقعات ہوتے ہیں. ایک واقعہ یہ ہوتا ہے کہ نفس کو بیدار کر دیا جاتا ہے. جو سویا ہوا نفس ہے اس کو بیدار کر دیا جاتا ہے. اسی کو روح پھونکنا کہتے ہیں. یعنی وہی نفس جو ہے وہ انسان کے وجود کے اندر یا انسان کے جسم کے اندر جو ہے وہ داخل ہوتا ہے. تو وہ نفس سویا ہوا جو تھا وہ بیدار ہو کر انسان اللہ کے حکم سے انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے. جیسے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ کم و بیش بچہ جب ماں کے پیٹ کے اندر کوئی 4 مہینے کا ہوتا ہے تو اس وقت اس کا نفس جو ہے اس کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو یہاں یہ معاملہ ہوتا ہے جب ابتدائی انسان اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیے آدم و حوا، تو اس وقت یہ معاملہ براہ راست کر دیا گیا. یعنی اس میں یہ طریقہ نہیں اختیار کیا گیا کہ یہ جو تولد کا جو طریقہ ہے، اس میں بعض لوگوں کی آراء یہ بھی ہیں کہ تولد کا طریقہ اختیار کیا گیا، لیکن دوسری آراء یہ ہیں کہ زمین کے پیٹ ہی کو، یعنی زمین ہی کو ایک طریقے سے رحم مادر بنا دیا گیا اور اس کے اندر سے آدم و حوا کو تخلیق کیا گیا. تو یہ نفس کی بیداری اور جسم کی زندگی، یہ معاملہ کہاں ہوا ہے؟ یہ اسی دنیا میں ہوا ہے. اور اس کے بعد یہ زندگی، اس زندگی کی نوعیت کیا ہے؟ یہ وقتی ہے. اور اس میں یہ، اس کو میں نے دوسرا رنگ دیا ہے، اس کو آپ دیکھیے گا. دوسرا رنگ دینے کی وجہ یہ ہے کہ یہ وقتی تو ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اور کام ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ اس میں اختیار دے دیا گیا ہے انسان کو، جبکہ اس سے پہلے نیند کی کیفیت میں انسان کے پاس کوئی اختیار موجود نہیں تھا، وہ کوئی عمل نہیں کر سکتا تھا. تو یہاں انسان کو اختیار دے دیا گیا، اس کو سوچ کا بھی اختیار ہے اور عمل کا بھی اختیار ہے، نظریہ اپنانے کا بھی اختیار ہے اور اس کے لحاظ سے عمل کرنے کا بھی اختیار ہے. تو یہ دوسری زندگی انسان کو مل گئی. اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے، اگلا مرحلہ کیا ہے؟ دوسری موت. یعنی پہلی موت ہوئی، تخلیق ہوئے ہم، پھر اس کے بعد ہمارے اوپر موت طاری ہو گئی، ہم پھر اور ہمیں سلا دیا گیا، پھر ہم کو جسم دے کر ہمیں دنیا میں بھیج دیا گیا. تو ہم بیدار بھی ہو گئے اپنے نفس کے لحاظ سے اور ہمیں ایک طریقے سے زندگی بھی مل گئی. اس کے بعد پھر دوسری جو ہے موت ہمیں دی جاتی ہے. کوئی انسان 10 سال 20 سال 50 سال 60 70 100 سال گزار کے اس دنیا سے جب رخصت ہوتا ہے تو اس پر اس کے جسم کو موت دے دی جاتی ہے اور اس کے نفس کو پہلے کی طرح پھر سلا دیا جاتا ہے. یعنی نفس کو یعنی نفس پر موت نہیں طاری ہوتی، کبھی بھی نہیں. تخلیق کے بعد سے لے کر آخر تک نفس پر موت طاری نہیں ہوگی. وہ سوئے گا تو ہم اس کو لفظ موت سے، اس کی موت سے تعبیر کر سکتے ہیں. اس دنیا میں بھی جب ہم سوتے ہیں تو اس کے لیے بھی قرآن مجید نے لفظ موت استعمال کیا ہے کہ ایک رات کے لیے اللہ تعالیٰ انسان کو موت کے دائرے کے اندر داخل کر دیتے ہیں. تو نفس کی نیند اور جسم کی موت.
اچھا یہ معاملہ کہاں ہوگا؟ جسم تو ظاہر ہے کہ قبر میں چلا جاتا ہے اور مٹی کے ساتھ مٹی بن جاتا ہے، انہی چیزوں سے بن کر انسان کا وہ فاسفورس ہے، وہ باقی مختلف نوعیت کی چیزیں ہیں، آکسیجن ہے، پانی ہے، آگ، ہوا، مٹی، جس کو مختلف عناصر کی صورت میں ہم بیان کرتے ہیں، تو مختلف زمین ہی کے عناصر ہیں جن سے ملتا ہے اور پھر وہ زمین میں داخل ہو جاتا ہے اور پھر زمین سے اس کو نکال لیا جائے گا۔ تو برزخ کیا ہے؟ برزخ کہتے ہیں اوٹ کو، اوٹ یعنی پردے کو کہتے ہیں۔ تو انسان کو پھر یعنی اس کے نفس کو، جو اصل انسان ہے، اس انسان کو پھر اس جسم سے الگ کر کے اس برزخ میں بھیج دیا جاتا ہے، ایک ایسی جگہ پر بھیج دیا جاتا ہے جہاں اس پر نیند طاری ہوتی ہے، اور نیند کے اندر اس پر کیفیات ہوتی ہیں، یعنی وہ اچھے خواب بھی دیکھتا ہے، برے خواب بھی دیکھتا ہے۔ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، صالح لوگ ہوتے ہیں، ان کو اچھے خواب آتے ہیں چونکہ انہوں نے دنیا میں اچھے کام کیے ہوتے ہیں۔ جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کو برے خواب آتے ہیں چونکہ انہوں نے دنیا میں برے کام کیے ہوتے ہیں۔ اسی کے لیے عذاب قبر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ عذاب قبر اصل میں کوئی جسمانی عذاب اس طریقے سے نہیں ہوتا، بلکہ نفسیاتی عذاب ہوتا ہے، جو جیسے اسی طرح جیسے انسان کو خواب میں بڑی اذیت محسوس ہوتی ہے جب وہ بڑا تکلیف دہ خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اسی عذاب کی یا اسی تکلیف کی کیفیت میں وہ لوگ رہتے ہیں جن کو قبر کے عذاب سے واسطہ پڑتا ہے، تو اور ان کا یہ سلسلہ برزخ کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ یہ زندگی بھی وقتی ہے، یہ مستقل نہیں ہے، اور یہ بھی معاملہ وہ ہے کہ جہاں انسان، اس کا جسم بھی مٹی ہو چکا ہوتا ہے اور اس کا جو نفس ہے وہ نیند کی کیفیت میں چلا گیا ہوتا ہے۔ آگے دیکھیے کہ دوسری زندگی یعنی پہلی زندگی کے بعد اب یہ دوسری زندگی ہے۔ پھر ایک موقع آنا ہے کہ جب نفس کو پھر بیدار کیا جائے گا اور اسی جسم کو، جس کو ملیامیٹ کر دیا گیا تھا، ختم کر دیا گیا تھا، ذرات میں تبدیل کر دیا گیا تھا، دوبارہ اس کو اٹھا کر کھڑا کر دیا جائے گا اور اسی نفس کو اس جسم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ یعنی اپنے ظاہر کے اعتبار سے تو وہی ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ برسوں گزر جانے کے بعد وہ ذرات تو اس طریقے سے موجود نہیں ہوں گے، نئے خلیات بنیں گے، نئے سیلز بنیں گے، اور اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ، اور ظاہر ہے کہ وہ سیلز، وہ خلیات وہ ہوں گے جو لمبی زندگی کے لیے یا تا ہمیشگی کی زندگی کے لیے وہ ہوں گے جو انسان کو جنت میں یا دوزخ میں گزارنی ہوگی۔ تو یہ قیامت کے موقع پر جو واقعہ ہونا ہے وہ واقعہ یہ ہونا ہے کہ اصل میں نفس کو بیدار ہو جانا ہے اور پھر اس کو جسم کے اندر دوبارہ داخل ہونا ہے، جیسے کہ جب ہمیں ایک زندگی ملتی ہے انسان کو اس کی ماں کے پیٹ کے اندر، تو جو زندگی ملتی ہے یہی واقعہ ایک طریقے سے پھر ہوگا، لیکن اس کا پروسیس ڈیفرنٹ ہوگا۔ وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا۔ وہ ایک پانی کی بوند سے ہوتا ہے، یہ اس طریقے سے جو زمین کے مختلف ذرات ہیں وہ جسم بن جائیں گے، اور روح جو پہلے سے موجود ہے یا نفس جو پہلے سے موجود ہے وہ اس کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ اب یہ جو زندگی ہے یہ وقتی نہیں ہے، یہ ابدی ہے، اور اس میں آپ کے پاس کچھ لوگوں کو اختیار حاصل ہوگا اور کچھ لوگوں کے اوپر پابندی ہوگی، یعنی سبھی کو اختیار نہیں ہوگا۔ جو دنیا کی زندگی ہے اس میں تو ایک محدود اختیار اللہ تعالیٰ نے سبھی کو دے دیا ہے، یعنی وہ ظلم کر سکتے ہیں، گناہ کر سکتے ہیں، زیادتی کر سکتے ہیں، یہ دیا ہے۔ لیکن جو یہ حصہ ہے اس میں ظاہر ہے کہ وہی لوگ منتخب ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ پاکیزہ بنا دیں گے، یعنی اگر ان کے اندر کچھ کمیاں رہ گئی تھیں تو ان کا اللہ تعالیٰ تزکیہ فرمائیں گے، اور تزکیہ فرما کے پھر ان کو جنت میں داخل کریں گے، اور اس کے بعد ان کے اندر کوئی غلاظت، کوئی اس طرح کی چیز باقی نہیں رہے گی۔ جب نہیں باقی رہے گی تو ارادہ و اختیار جتنا مرضی دیا جائے گا، کوئی غلطی ان کو سے صادر نہیں ہوگی۔ ویسے ہی معاملہ ہوگا جیسے فرشتوں سے معاملہ ہوتا ہے، وہ اصل میں پاکیزہ نفوس ہوتے ہیں، مزکہ نفوس ہوتے ہیں، تو یہی معاملہ انسانوں کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ تو پھر پابندی، اور لیکن ان کو ساتھ جسم بھی اسی نوعیت کا جسم عطا کیا جائے گا، البتہ جو دوزخ میں جانے والے لوگ ہوں گے ان پر پابندی عائد ہوگی۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس سے جو لرن کرنا چاہیے، جو سبق حاصل کرنا چاہیے، وہ دو نقطے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی پوری تاریخ کو ہر وقت ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ ہمارا یہ سلسلہ ہے۔ جب ہم پوری طرح ذہن نشین رکھیں گے تو ہمیں اس زندگی کے دونوں پہلو واضح ہوں گے،
یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ اس زندگی کی اصل میں کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، یہ ایک وقتی سا پیریڈ ہے اور جو ابدی زندگی کے لیے تک ہمیں لے کر جائے گا. یعنی یہ مختلف مرحلوں میں سے ہم تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تخلیق ہوئے ہوں اربوں سال پہلے، اور اس وقت سے ہم موجود ہیں، کچھ عرصہ ہم سوتے رہے ہیں، اب پھر جاگ گئے ہیں، پھر سو جائیں گے اور پھر دوبارہ جاگ جائیں گے. تو یہ ہمارا مرحلہ ہے، مختلف مرحلے ہیں. تو اس پہلو سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اس کو ایک بے ثبات چیز سمجھنا چاہیے. لیکن جو دوسرا پہلو ہے وہ بہت اہم ہے، تو اس پہلو سے اس کی اہمیت بہت ہی غیر معمولی، بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اور وہ یہ ہے کہ اس میں چونکہ اختیار دیا گیا ہے، اسی اختیار کی بنیاد پر اور جو اس کے اندر ہم اعمال کریں گے ان کی بنیاد پر ہماری جو ابدی زندگی ہے یا دوسری زندگی ہے اس کا فیصلہ ہونا ہے. یعنی اس میں اگر ہمیں کامیابی ہونی ہے اور جنت میں جانا ہے تو انہی معاملات، اسی دنیا کے معاملات کی بنیاد پر ہونا ہے، اور اگر کسی کو جہنم ملنی ہے تو دنیا کے انہی معاملات کی بنیاد پر ہونا ہے. تو ان کی روشنی میں، یعنی اس پورے حقائق کی روشنی میں، رواں زندگی کے اعمال اور اہداف کو، یعنی اعمال ہم اپنے جو روزمرہ اعمال کو انجام دیتے ہیں ان کو بھی مقرر کرنا چاہیے، اور ہمیں جو ٹارگٹس ہیں، اپنے اہداف ہیں، وہ بھی ان کو بھی اسی لحاظ سے مقرر کرنا چاہیے اور اسی حوالے سے دیکھنا چاہیے. اور اس پر خاص طور پر نظر رکھنی چاہیے کہ مجھ سے میرا سوال کیا جانا ہے اور میرے بچوں کا سوال مجھ سے نہیں کیا جانا. تو میں اس دن جس کیفیت میں ہوں گا اس کیفیت میں ہوں گا کہ نہ میرے والدین مجھے پوچھیں گے، نہ میرے بچے مجھے پوچھیں گے. تو میں تنہا ہوں گا جو اللہ تعالیٰ کو فیس کر رہا ہوں گا. اس کو سمجھتے ہوئے اپنی اس زندگی کی پلاننگ کرنی چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اگر وقت ہے، میرا خیال ہے کہ وقت ختم ہو گیا، تو اس سے متعلق اگر کوئی سوال ہو تو آپ، یہ چونکہ کچھ زندگی کے حوالے سے، پوری تاریخ کے حوالے سے بعض چیزیں تھیں، میں نے آج سورہ کو بھی مکمل کرنا تھا، کوشش یہ کی ہے. لیکن اگر اس سے متعلق سوال ہوں تو آپ واٹس ایپ میں جو ہمارے گروپ ہیں ان میں وائس میسج کے ذریعے یا تحریری میسج کے ذریعے سے لکھ کے بھیج سکتے ہیں. تو ہم پھر اگلی نشست میں ان کے حوالے سے جو بھی چیزیں ہوں گی ان کو ایک سوالوں کی ترتیب کے لحاظ سے کچھ وقت دے کر ان کو ڈسکس کر لیں گے. بہت شکریہ آپ کا.